السمیع العلیم صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب کے دعا امام زمان. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھے محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور جس مقصد سے یہ مجالس برپا کی جاتی ہیں، جو مقصد حیات ہے، خدا اس مقصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. موضوع سخن مودت اور محبت ہے کہ جس کے مدار انسان کی زندگی گزرنی چاہیے. آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کی زندگی کسی نہ کسی کی محبت میں گزرے گی. یا وہ مال کی محبت میں گزرے گی، یا وہ اولاد کی محبت میں گزرے گی، یا وہ دنیا کی محبت میں گزرے گی، یا زندگی محبت خدا میں گزرے گی. یہ انتخاب آپ کا ہے
کہ آپ اپنی زندگی کو کس کی محبت میں گزارنا چاہتے ہو۔ مثلا ایک چھوٹا سا بچہ، ایک نوجوان کسی کو بڑی گاڑی میں چڑھتا ہوا دیکھتا ہے، کالج میں اسکول میں جاتا ہے، اور وہ امیر آدمی اس غریب آدمی کو طعنہ دیتا ہے۔ یہ چیز بچپن میں اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، یہ بچپن سے عہد کرتا ہے کہ میں بھی بڑا ہو کے امیر بنوں گا اور اتنی بڑی گاڑی لوں گا۔ مطلب جو کمی اس نے بچپن میں محسوس کی، پوری زندگی اس کمی کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تبھی رسول فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں لوگ برج بننا چاہیں گے، ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ۔ فرمایا جاہلیت کے زمانے جو آراب کیا کرتے تھے، برج آپ فارسی بہتر سمجھتے ہیں، برج خلیفہ کا نام آپ نے سنا۔ خواتین کیا کرتی تھیں جب مکے کی گلیوں میں نکلتی تھیں تو اپنے بالوں کو برج کی طرح بنا دیتی تھیں۔ کہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، خود کو ایسا نہ بناؤ کہ کوشش یہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں۔ ہاں اچھے کپڑے پہنو، منع نہیں ہے، لیکن اس نیت سے نہ پہنو کہ ایسی چیز پہنوں کہ باعث اٹریکشن بنوں، کہ ہر بندہ مجھے دیکھے۔ کہ ہمارے دوست کہتے ہیں انگلینڈ کے سڑکوں پر گئے، اب بال انسان کے حسن کا باعث ہے نا، بال خوبصورتی ہے، اور عورت کے لیے تو مرد سے زیادہ باعث خوبصورتی ہے۔ کہا کہ دیکھا روڈ پہ ایک انگریز خاتون، بالکل اس نے بال اتارے ہوئے گنجی۔ یہ پریشان ہوا کہ عورت کے لیے بال باعث حسن ہے، لیکن اس نے اپنے بال کیوں اتارے ہیں؟ اس نے اس خاتون سے جا کے پوچھا کہ ساری عورتوں نے بال رکھے ہوئے، تم گنجی کیوں گھوم رہی ہو؟ کہنے لگی یہی وجہ ہے، اتنی عورتیں تھیں تم نے ان کو نہیں دیکھا، میں گنجی تھی تو نے مجھے دیکھا۔ اسے کہتے ہیں برج، یعنی میں کچھ بھی کروں تاکہ دنیا کیا کرے؟ مجھے دیکھے۔ انسان پستی کی حد تک چلا جاتا ہے صرف اس لیے کہ دنیا مجھے کیا کرے؟ دیکھے۔ مثلا کتاب ہے ورلڈ گینیز بک، میں نے اس کا نام رکھا بے وقوفوں کی کتاب، نہ کہ عقل مندوں کی کتاب۔ مثلا ایک چائنیز آدمی اپنے سر کے بل 350 بار گھوما۔ یہ لوگ جو اسپورٹ میں ہیں وہ بھی سنیں، اسپورٹ وہ اختیار کرو جس میں کوئی فائدہ ہو، جسم کا فائدہ ہو، صحت میں فائدہ ہو، لیکن ایسا اسپورٹ، اور اس کو اسپورٹ کا نام دیا جائے کہ کون سا آدمی ہے جو اپنے سر کے بل یعنی پاؤں اوپر اور بندہ سر پہ کھڑا ہو اور لاٹو کی طرح 350 بار گھوما، اس کا ریکارڈ بنا، اور اسی پہ خوش ہو گیا کہ میرا ریکارڈ بنا ہے بیوقوفوں کی کتاب میں۔ دوسرا ایک بندہ تھا جس نے اپنے سر سے مثلا کوئی 300-400 پتہ نہیں اخروٹ توڑے، یہ اس کا ریکارڈ بنا۔ ایک اور خاتون تھی جس نے پتہ نہیں اتنے منٹ میں کوئی 27-28 برگر کھا لیے، یہ اس کا ریکارڈ بنا۔ انسان ایسا کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ جب انسان کے وجود سے عقل ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہدف دنیا یہ ہے کہ آپ کو برج بنا دیا جائے، ہدف بس یہ ہے کہ میں مشہور بنوں۔ اب وہ شہرت اچھی ہے یا بری ہے یہ نہیں ہے، بس ہر بندہ چاہتا ہے برج بنے۔ ایک پکچر اپنی فیس بک پہ اپلوڈ کر دیتا ہے، بس چاہتا ہے لوگوں کے مجھے کیا ملیں؟ لائکس ملیں۔ یہ پرینک آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں کو اذیتیں دے کر، لوگوں کے سروں پہ انڈے پھوڑ کر، تکلیفیں دے کر، بس یہ ہو کہ مجھے 2 ملین 3 ملین لائک مل جائیں۔ ایک تو دیکھا جاؤں، لیکن کیوں دیکھا جاؤں؟ دیکھے جانے کا ریزن ہونا چاہیے نا۔ دیکھا جاؤں تاکہ مشہور بنوں۔ کیوں مشہور بنوں؟ مشہور بنوں تاکہ مال بناؤں۔ مطلب ہدف زندگی کیا بنا کہ بس مجھے کیا بنانا ہے؟ مال بنانا ہے۔ اب جملہ سننا رسول خدا کا، فرمایا آخری زمانے میں ظہور امام سے پہلے ظہور دجال ہوگا، اور دجال کی نشانی یہ ہے کہ دجال کی 2 آنکھیں نہیں ہوں گی، دجال کی 1 آنکھ ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد والے بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد والے نعرہ تکبیر، اللہ
नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, नारे हैदरी, या अली या अली या अली मदद, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। शायद मोबाइल की वजह से हमारा दिगर सलवात पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, दुश्मन शबीर तेरे पीर पे लाना, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या मेहदी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उस दज्जाल की कितनी आंखें होंगी? एक आंख होगी। ये क्यों कहा कि एक आंख वाला होगा? अब आम फहम सादा सा मुसलमान आज तक इंतजार कर रहा है कि कोई ऐसा बच्चा एक आंख हो, और कभी भी ऐसा बच्चा पैदा होगा ही नहीं। कुरान में अल्लाह क्या बताता है? सिफात बताता है, एक आंख वाला होगा। भाई अगर ऐसा बच्चा पैदा भी हो जाए तो उसका मतलब वो एबनॉर्मल है। एक आंख वाला बंदा नॉर्मल नहीं होता। और कैसे मुमकिन है कि एक नॉर्मल बंदा पूरी कायनात को अपने हिसाब में ले ले? क्या मतलब एक आंख होगी? और मैं दज्जाल की एक आंख होगी, डॉलर पर भी एक आंख देखते हो, मतलब वन आई सिविलाइजेशन, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो एक आंख वाली होगी। ये कौन सी आंख है? फरमाया ये आंख है माश की, ये आंख है माल की। मिसाल ताकि आप समझ जाएं। पाकिस्तानी बंदा पाकिस्तान के ट्रैफिक सिग्नल पे रुकता नहीं, लेकिन यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाता है, इंसान का बच्चा बन जाता है। इंग्लैंड जाता है, रात को 2 बजे कभी तो नहीं होगा ना, सिग्नल है। किसके डर से रुक रहा है? डॉलर के डर से। माश की आंख है, यानी इसे इंसान माल बना रहा है, अखलाक नहीं बना रहा। वेस्टर्न सोसाइटी अगर आपको बोला जाता है बड़े अखलाकमंद हैं, एथिकल हैं, क्यों हैं? माल की वजह से। पूरी सोसाइटी को माल के जरिए से क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। और माल की बुराई यह है कि मसलन आपको ये बोला जाए कोई बंदा मनी लॉन्ड्रिंग करे या टैक्स को चोरी करे और घर में उससे पैसा रखा हुआ हो, अगर आप उसका पैसा पकड़वाओ तो आपको 30% दिया जाएगा। तो हर बंदा कोशिश क्या करेगा? माल के लिए बंदे का माल पकड़वाए। और अगर वो बंदा आपको ऑफर दे भाई गवर्नमेंट तुझे 30% दे रही है, मैं तुझे 50% दूंगा, ये किसकी मानेगा? 50%। मतलब इसकी जिंदगी में जितने ताल्लुकात हैं वो किस बुनियाद पर हैं? माल की बुनियाद पर। ये है दज्जाल की आंख। दज्जाल जो भी ताल्लुकात बनाएगा किसकी बुनियाद पर? माल की बुनियाद पर। अब बंदे को यूट्यूबर बनना है, प्रैंक्स बनाने हैं, ये हर काम करेगा। या खवातीन को देखते हैं जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जिनको एक रात में 2 दिन में शोहरत मिल जाती है, जो उरियान होने के लिए तैयार हैं, जो फहाशी में जाने के लिए तैयार हैं, किसके लिए? सिर्फ माल के लिए। हालांकि इंटरनली किसी औरत को अच्छा नहीं लगता कि मैं फहाश करूं, लेकिन वो करती है क्योंकि दज्जाल की आंख है, उसे माल बनाना है, उसे मशहूर होना है। उसका हदफ यह है कि मुझे 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 मिलियन लाइक्स मिल जाए, फॉलोअर्स मिल जाए, क्योंकि जितने मेरे फॉलोअर ज्यादा होंगे उतना मेरा माल ज्यादा बनेगा। अब ये दज्जाल की आंख नहीं कि सिर्फ वेस्ट में है, ये दज्जाल की आंख किसी खतीब में भी हो सकती है, ये किसी खान में भी हो सकती है,
یہ کسی ممبر پر بیٹھنے والے میں بھی، کسی انجمن کے صدر میں بھی ہو سکتی ہے، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ فالوور بناؤں، اور ہدف یہ ہے کون راضی ہو جائے؟ عوام راضی. عوام راضی ہوگی تو مال بنے گا نا. شہید مطہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، شاید نے پہلی مجلس سے بتایا کہ حضرت نوح نے 1000 سال تبلیغ کی، لیکن آج مجمع سے پوچھا جائے نوح کے فالوور کتنے تھے؟ 10 کے اندر ہے. لیکن میں نے کہا آج کے خطیب کے فالوور کتنے ہیں؟ آج کے سنگر کے فالوور کتنے ہیں؟ آج کے نوح خان کے فالوور کتنے ہیں؟ انبیاء سے زیادہ، نوح کی تبلیغ سے زیادہ. کیوں؟ انبیاء کے فالوور نہیں تھے، کیونکہ انبیاء لوگوں کو لوگوں کی کمزوریاں بتاتے تھے. ماشاءاللہ. اور یہ نفس کو اچھا نہیں لگتا. اگر کسی کی مثلا داڑھی میں اور پوری مجلس میں داڑھی میں پڑھوں وہ کرائے گا کہ مولوی تو میرے خلاف پڑھ رہا ہے. ماشاءاللہ. نفس کو پسند نہیں. لیکن اگر میں فضائل امیر المومنین پڑھوں، آپ صحابہ کریں گے تو آپ کے مولا ہیں، آپ کو اچھا لگے گا. میں بولوں ولی والے جنت میں جائیں گے، آپ نعرے مارو گے، آپ بولو گے مجھے مولانا بول رہے ہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا. لیکن رسول خدا یہ نہیں بولتے تھے، عربوں کی برائیاں بتاتے تھے. تبھی حلقہ احباب اہل بیت بہت کم تھا، کیونکہ اہل بیت لوگوں کو ان کی کمزوریاں بتاتے تھے. اہل بیت کی مثال بالکل طبیب اور ڈاکٹر کی طرح ہے. بندہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بندے کو میٹھا کھانا اچھا لگتا ہے، ٹھنڈا پانی پینا اچھا لگتا ہے، آئلی چیزیں روغنی چیزیں کھانا اچھی لگتی ہیں، تو ڈاکٹر مریض کی خواہش میں تو نسخہ نہیں لکھے گا نا. ڈاکٹر یہ تو نہیں بولے گا جتنا دل میں آئے تو ٹھنڈا پانی پی تاکہ مریض خوش ہو جائے اور اگلی بات بھی میرے پاس ہے. نہیں، ڈاکٹر مریض کی مصلحت کو دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ مریض کو کیا اچھا لگتا ہے. ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے کہ اس کی مصلحت میں کیا ہے. حسین یہ نہیں دیکھیں گے آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، حسین یہ دیکھیں گے اس کی مصلحت میں کیا ہے تاکہ میں اور کو جنتی بناؤں. جس دور میں آپ زندگی کر رہے ہو یہ دور تبرج جاہلی کا دور ہے، اور تبرج جاہلی میں اسی طرح لوگ گرفتار ہیں جس کا واحد ترین ذریعہ ہے محبت. فیک محبت کو پیدا کرو، اتنی محبت اس کے دل میں ڈالو کہ بندہ اس کو کیا کرے، فالو کرے. کیوں حضرت فرماتے ہیں اگر غریب محلے میں رہتے ہو وہاں امیروں والی حرکتیں نہ کیا کرو. مجھے پتا ہے ادھر بھی 4 گھر غربا کے ہیں، ادھر بھی 4 گھر غربا کے ہیں، لیکن میں نے وہاں پہ لینڈ کروزر خرید کے رکھی ہوئی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ میں غریبوں کے دلوں میں تمناؤں کو پیدا کروں گا، خواہشوں کو پیدا کروں گا. اب جب اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی وہ اس کو پانا چاہے گا. یہ بھی چاہے گا میرے پاس یہ گاڑی ہو، میرے پاس یہ موٹر بائک ہو، میری بیٹی کی بھی شادی ایسی ہو، میرے بیٹے کی بھی شادی ایسی ہو، میں بھی ایسے کپڑے پہنوں. اور جب تمنا پوری ہوگی تو تمنا کیسے پوری کرے؟ تمنا مال سے پوری ہوتی ہے. اب مال اس کے پاس نہیں، اگر حلال ذریعے سے لاتا ہے تو بہت مشکل ہے. اب اسی مال کو کمانے کے لیے یہ حرام کام میں پڑ جائے گا. کیوں پڑے گا؟ تاکہ اپنی خواہش و تمنا کو پورا کرے، اور جب تمنا پوری ہو تاکہ یہ بھی دکھا سکے اور تبرج جاہلی میں پڑ جائے. اس سے خدا کہتا خذوا زینتکم، اے مومن اپنے زینت کو، اپنے حسن کو لوگوں کو نہ دکھایا کرو، اپنے حسن کو اللہ کی دربار میں لایا کرو. ماشاءاللہ. کیا کہا؟ تو حسین چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے کہ دنیا آج ہے کل نہیں ہے. اصل تیری کوشش ہونی چاہیے کہ تو دکھائے. میں نے کہا نا اگر ایک شخص کے 1 ملین لائک ہوں گے، ڈیموکریسی کا نظام ہے نا، ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے جس کو جتنے لائک ملے، جس کو جتنے فالوور ملے اس کی اتنی عزت ہوتی ہے. ایک نور خان مجھے بڑا مشہور نور خان کا مولانا میرے 1 ملین فالوور ہیں. میں نے کہا ذرا عقل سے سوچ کے بتاؤ جتنے 1 ملین فالوور ہیں ان 1 ملین میں نمازی کتنے ہیں، شرابی کتنے ہیں، جواری کتنے ہیں؟ کس چیز میں خوش ہو رہا ہے؟ میں نے کہا 1 ملین فالوور کو چھوڑو، کوشش یہ کرو کہ تجھے 1 لائک ملے اور وہ بھی تیرے امام زمانہ کا لائک ہو. خاتون کوشش کرے مجھے 1 پسند کرے اور وہ پسند بھی جناب سے زیادہ طرح کی ہو. یہ فخر ہے کہ مجھے لائک سے زیادہ کر رہی ہے، مجھے لائک امیر المومنین کر رہے ہیں.
لیکن زمانہ توجہ کو پیدا کرتا ہے. یہ ون آئے، یہ معاش کی آنکھ ہے. مطلب میں زندگی میں رشتہ بناؤں، دوستی بناؤں، نوکری کی تلاش میں جاؤں، رزق کی تلاش میں نکلوں، اور صرف میری نگاہ یہ ہو کہ میں معاش کو مضبوط کروں کسی بھی قیمت میں. اب مجھے مال رشوت سے بنانا ہے لیکن بنانا ہے، نہ حلال کو دیکھوں نہ حرام کو دیکھوں، کیونکہ مجھے صرف اپنی دنیا بنانی ہے. میں بیٹی کا رشتہ کروں گا، اگلے بندے کا معاش دیکھوں گا وہ مالدار کتنا ہے. میں دوستیاں کروں گا، کہوں گا ایم بی اے سے کروں، ایم این اے سے کروں، مالدار سے کروں، تاجر سے کروں، کیونکہ میرے تمام تر رشتوں کا جو محور و مرکز ہے وہ کیا ہے؟ معاش ہے. ایسی دوستیاں، ایسے تعلقات بناؤں جس سے کیا مضبوط ہو؟ ایمان نہیں، میرا معاش مضبوط ہو. تو جو معاش کی آنکھ ہے اور جو معاش کا نظریہ ہے یہ دجال کا نظریہ ہے. مطلب تو پڑھ تو علی کا نام رہا ہے لیکن تو رہ نظام دجال میں رہا ہے. تو کہہ تو یا علی رہا ہے لیکن عمل سے جس نظام میں زندگی کر رہا ہے وہ نظام معاش کا نظام ہے. اور امام زمانہ کون سا نظام لائیں گے؟ اور مولا اتنی بڑی ویسٹرن سویلائزیشن کو آتے ہی کیسے ختم کر دیں گے؟ علماء مثال تسبیح کی دیتے ہیں. تسبیح کے 100 دانے ہوتے ہیں. دھاگا اس لیے ڈالا گیا تاکہ تسبیح کے دانوں میں نظم پیدا ہو. دھاگا نہیں تو نظم نہیں. کئی لوگ بتاتے ہیں مولانا کوئی ٹائپ کے ایشوز ہیں، دوسرے ایشوز ہیں. مومنین میں اتحاد نہیں ہے. دانے کتنے بھی ہوں اتحاد برقرار کرتا ہے دھاگا. اگر دھاگا نہیں تو اتحاد نہیں. شیعت کا سب سے بڑا دھاگا ہے ولایت علی بن ابی طالب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دشمن کو پتا کہ علی کی ولایت کا دھاگا اگر اس قوم میں رہا تو یہ قوم متحد رہے گی. تو سب سے زیادہ جو پاکستان میں کوشش کی گئی ولایت کے دھاگے کو توڑا گیا یا نمائندے ولی فقیہ کو خراب کیا جائے. جیسے جیسے دھاگا ٹوٹے گا دانے تو باقی رہیں گے لیکن بکھرے ہوئے دانے. جو بکھرے ہوئے دانے وہ کسی کام کے نہیں. اس سے نہ ذکر کر سکتے ہو، اس سے بکھرے ہوئے نا انہیں جمع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ویسٹرن سویلائزیشن اگر سویلائزڈ ہے، انہوں نے اپنے ملکوں کو اگر اتنا سویلائزڈ رکھا ہے، نظام، قانون، عدل، انصاف سب کچھ کس کی بنیاد پر؟ اس دھاگے کی بنیاد پر. یہ کون سا دھاگا ہے؟ معاش کا دھاگا ہے. انہوں نے سوسائٹی کو فائنینشیل اتنا اسٹرانگ کیا اور انسان کو اگر چوری کرے تو اس پہ فائن لگایا، اگر لوٹے تو فائن لگایا، اگر ٹریفک کے رول کو توڑے تو فائن لگایا. یعنی مال کی بنیاد پر ایک تو اسے مال کمانے کے لیے ترغیب دی کہ تو مال کما، اے خاتون باہر نکل مال کما، ایکٹر بن، ایکٹریسز بن، سنگر بن، ڈانسر بن. اور جب وہ یہ سارے کام کرتی ہے تو ویسٹرن سوسائٹی اسے چھوڑتی نہیں ہے، بلکہ ایک سنگنگ کرنے والی خاتون، ایک ڈانسر خاتون یا کسی بھی گندے شعبے میں جو خاتون ہو اسے کیا دیا جاتا ہے؟ شہرت دی جاتی ہے، میڈیا پہ لایا جاتا ہے، مال دیا جاتا ہے. اور وہ سوسائٹی ہے کہ جس کے پاس مال ہو اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ تو پیسہ کہاں سے کما رہا ہے، وہاں مطلب یہ ہے کہ تیرے پاس پیسہ ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو تیری رسپیکٹ ہے. اب اگر یہ پیسہ تو فحش و فحاشت سے کما رہا ہے، اگر یہ پیسہ تو جوا سے کما رہا ہے، اگر یہ پیسہ تو چرس بیچ کے کما رہا ہے، اگر یہ پیسہ تو ہیروئن بنا کے کما رہا ہے، اس سے ان کا لینا دینا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ تیرے پاس پیسہ ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو سوسائٹی میں تیری رسپیکٹ کی جائے گی. تو مضبوط ہے، اپنی سوسائٹی کو ایک بیوی ہے، سارے سیاستدان لٹیرے، قوم کا خون چوس چوس سے مال کمانے والے. لیکن جب معاشرے میں چلتے ہیں تو لوگ عزت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، رسپیکٹ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، کیونکہ معیار یہ ہے کہ تیرا معاش مضبوط ہے کہ نہیں ہے. وہ ٹریفک کے رولز کو نہیں توڑتا، رولز کو نہیں توڑتا، صرف اس کی وجہ سے، معاش کی وجہ سے. اس سویلائزیشن کا جو دھاگا ہے اس کا نام ہے معاش. یہی دجالی دھاگا ہے. یہ بینکنگ سسٹم جتنا آپ دیکھتے ہیں، نوجوان پڑھے کہ بینکنگ سسٹم بنا تو کیسے بنا. مسیحی، یہودی، کرسچن جتنے جاتے تھے اورشلیم میں حضرت عیسیٰ کی جائے گاہ پیدائش اور تمام تر مقامات کی زیارت پہ جب جاتے تھے. اب بندہ ایک یورپ سے چلے، اس کے پاس مثلا سونا ہوتا تو زمانے میں چاندی اور سونا چلتا تھا. اب میرے پاس 2 کلو سونا ہے، مثلا میں اورشلیم حضرت عیسیٰ کی زیارت پہ جا رہے ہیں. اب پیسہ لے جاتے تو راستے میں کیا پڑتی؟ ڈکیتیاں پڑتی، پیسہ چوری ہو جاتا. تو یہودیوں نے ایک سسٹم بنایا. ان کو بولا تم یہاں پہ اپنا سونا ہمیں دو اور جیسے اورشلیم میں پہنچو گے ہم تمہارا سونا اسے وہاں پر واپس دے دیں گے. راستے میں ان کی سیٹنگ ہوتی تھی لٹیروں سے اور سب سے. اب جیسے وہ کرسچن
یورپ سے ٹریول کرتا تھا اور شرم پہنچتا تھا، اور جیسے وہاں پہنچتا تھا اس سے وہاں پہ سونا دیا جاتا تھا. لیکن جب یہ سونا دیتے تھے اس کے بدلے میں اسے ایک رسید دیتے تھے، اس رسید پہ سگنیچر کرتے تھے کہ جب تو یروشلم میں پہنچے تو رسید دکھانا، اور رسید کے بدلے میں تجھے کیا دیا جائے گا؟ سونا دیا جائے گا. اب چلتے 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 جب یہ وہاں سے ہجرت کر کے پھر یورپ گئے، انہوں نے کہا یہ کاروبار تو بہت اچھا ہے، 2 کلو سونا دیتے تو اس کے بدلے میں تھوڑا کٹوتی کرتے تھے اور ان کو سونا دیتے تھے. پھر انہوں نے یورپ میں یہ کام کرنا شروع کر دیا. اب ایک بندے کو 100 اونٹ لینے ہیں، کہتے تھے آپ ہمارا سونا رکھ لیں، سونے کے بدلے ہمیں کیا دیں؟ رسید دیں. پھر وہ اونٹ والے کو لے آتے تھے، مثلا ہم نے تم سے 100 اونٹ لیا، ہم نے تم سے گاڑی لی، ہم نے تم سے یہ لیا، کہ وہ وہاں پہ پہنچتا تھا اس بینک سے اس کو سونا دیتے تھے اور رسید ان کو دکھاتے تھے، واپس کرتے تھے. لوگوں نے کہا بار بار ہم بائر کو، خریدار کو یہاں پہ لائیں اور بینک میں دکھائیں تم سونا، تم ایک کام کرو ہمیں رسید ہی دے، ہم اس کو رسید دیں، وہ آ کے تمہیں رسید دے، تم اسے پیسے دے دو. انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک بندے نے 10 کلو گولڈ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ گولڈ ہمارے پاس پڑا ہی پڑا رہتا ہے 10 سال، کوئی نکالتے نہیں، کیونکہ رسیدیں ردو بدل ہو رہی ہے، سونا آج آپ کا، کل اس کا، کل فلاں کا، کل فلاں کا. تو انہوں نے کیا کیا؟ اس گولڈ کے بدلے میں جھوٹی رسیدیں بنانا شروع کر دی، جو دنیا میں کرنسی کے طور پہ خوبصورت نوٹ بنایا تاکہ اس رسید کی کوئی نقل نہ کر سکے. آج جتنے ڈالر ہیں کیا ہیں؟ سارے جھوٹے ہیں، پیچھے کوئی سونا ہے ہی نہیں. اب کیا کرتے ہیں؟ یہی ڈالر قرضے کے طور پہ پاکستان کو دیتے ہیں، جھوٹی کرنسی، فیک کرنسی. 4 ملین ڈالر، ٹریلین ڈالر آپ کو دیے جاتے ہیں فیک کرنسی کی صورت میں، اور آپ کیا کرتے ہو؟ اس کو وائٹ کر کے اپنی قوم کا خون چوس کے، جو رسول خدا فرمائے سود کھانے والا سود لینے والا دونوں جانوی ہیں. عملی طور پہ ہم اپنی حکومتوں کو سود دے رہے ہیں. آپ پیٹرول لیتے ہو، آپ سے زیادہ جب ٹیکس لیا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ کس کا سود بھرنا ہے؟ اس کا سود بھرنا ہے. اور فرمان رسول ہے کہ جس قوم میں سود کی بیماری آ جائے اس قوم میں زنا زادے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، معاشرے میں سے بیماریاں آ جاتی ہیں. یہ وہ دجالی سسٹم ہے. اب سوال یہ ہے کہ امام زمانہ ایسا کون سا کارنامہ کریں گے کہ آتے ہی سارے سویلائزیشن کو ختم کر دیں. تصویر کو ذہن میں رکھیے، کس پہ کھڑی ہے؟ دھاگے پہ. کون سا دھاگا ہے؟ معاش کا دھاگا. کہ لوگوں کے تمام تر جو آپس میں تعلقات ہیں وہ کس بنیاد پر ہیں؟ کہ بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا مال کی وجہ سے، بھائی بہن سے ظلم کرتا ہے مال کی وجہ سے. اسلام کا صحیح حکم ہے کہ باپ کے جانے کے بعد جتنا ارث تمہارے پاس رہ رہا ہے وہ بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگا، لیکن 80% وہ پاکستان میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، مال کی محبت میں. یا بہنیں معاف کر دیں تو اور بات ہے، لیکن شرم مجھے پوچھنا ہے کہ آپ کا حصہ بنتا ہے، یا میں آپ کو پیسے دوں یا قرضہ کر کے تھوڑا تھوڑا دوں یا ان سے معاف کروا دو، بہنیں کا سخاوت دکھا. یہ تمام تر تعلقات کس کی بنیاد پر ہے؟ معاش کی بنیاد پر ہے. امام زمانہ سب سے پہلا کام جو آ کر کا مولانا اتنی مضبوط سویلائزیشن کو امام زمانہ آ کر کیسے توڑیں گے؟ کب بہت آسان ہے. تسبیح کا دانا، 100 دانے ہیں نا، یہ سویلائزڈ قوم ہے، اس دھاگے پہ کھڑی ہے. امام آ کے اس دھاگے کو توڑ دے، دانے سارے بکھر جائیں گے، نیا دھاگا ڈالیں گے. وہ کون سا دھاگا ہے؟ جس کا نام ہے معاد. علی ابن ابی طالب کی جو سویلائزیشن ہے، رسول خدا کی جو سویلائزیشن ہے، وہ کس چیز پہ کھڑی ہے؟ معاد پہ کھڑی ہے. مطلب میں بزنس کروں گا یہ دیکھ کے نہیں کہ مال کتنا بننا ہے. ہاں کوئی مندی ہے بزنس کو کرو جس میں مال بنے، لیکن تعلق کس بنیاد پہ بناؤں گا؟ بینیفٹس اور دنیا کے بینیفٹس کے لیے نہیں. میں تعلق بناؤں گا کہ اس تعلق سے میرے معاد کو تو نقصان نہیں ہوگا، میری قیامت کو نقصان نہیں ہوگا. میں خاتون سے شادی کروں گا اس بنیاد پہ نہیں کہ میری دنیا بنے، اس بنیاد پہ میری آخرت کتنی بنے. میں رشتے بناؤں گا آخرت کو بچانے کے لیے. میں رزق کی تلاش میں دیکھوں گا، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھوں گا جو رزق کما رہا ہوں اس سے دنیا بن رہی ہے، معاش بن رہا ہے یا معاد بن رہا ہے. تو امام کا جو نظام ہے وہ کس کا ہے؟ معاد کا نظام ہے. اس میں رات کے اندھیرے میں جب یہ جوان چلے گا نا، اس کی نگاہ کسی نامحرم پہ پڑے گی، یہ نہیں دیکھے گا کوئی کیمرہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں،
یہ نہیں دیکھے گا اگر میں یہ غلط کام کروں گا تو پولیس پکڑ لے گی اور مجھے یہ سزا ملے گی، نہیں، یہ معاد کی آنکھ سے دیکھے گا اگر یہ کام کروں گا میری قیامت کو نقصان ہوگا کہ نہیں۔ اس کی جس آنکھ پہ یہ بلیو رکھتا ہے، یہ آئی آف گاڈ پہ بلیو رکھتا ہے، نہ کہ مال کی آنکھ پر، یہ اللہ کی آنکھ پہ بلیو رکھتا ہے۔ اب یہ رات کے اندھیرے میں بھی جیسا ہے ویسا دن کی روشنی میں ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے متقی ہو اور بند کمرے میں چلا جائے تو اس کا کردار اور ہو۔ کیوں کسی نے کہا اگر پوری دنیا میں کیمرے لگ جائیں تو لوگ متقی بن جائیں گا، تو کس سے ڈریں گے؟ لوگوں سے۔ لیکن جو معاد کی آنکھ ہے وہ لوگوں سے بھی ڈرے گا۔ کس سے ڈرے گا؟ اللہ سے ڈرے گا۔ بس خدا راضی ہو جائے، یہ ہے نظام امام زمانہ۔ حضرت نوح نے دعا کی کہ اے خدا میری قوم پہ عذاب نازل کر، سوال یہ ہے، یہاں تک بول دیا کہ اے خدا اس قوم میں بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، لیکن حضرت نوح فرماتے ہیں اے خدا اب اس قوم کے ایک بچے کو بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ جب سوسائٹی بگڑ جاتی ہے تو سوسائٹی میں گرو کرنے والے جو بچے بھی ہوتے ہیں وہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ظہور امام کو پڑھتے ہو تو روایات کے جملے ہیں، جب مولا ظہور کریں گے تو اس قوم کا بچہ بھی جو پیدا ہوگا وہ متقی بن کے پیدا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اتنا نظریہ یہ قیامت کو مضبوط کر دیں گے۔ آج کیوں گناہ معاشرے میں زیادہ ہے؟ کیونکہ ہماری قیامت کا نظریہ کیا ہے؟ کمزور ہے۔ اگر معاد مضبوط ہو، اگر قیامت و قبر و برزخ کا تصور و جہنم و جنت کا تصور مضبوط ہو رہا ہے اور ہم یقین کرتے ہیں کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، کبھی بھی کوئی مومن کسی مومن کا دل نہ دکھائے، کبھی بھی آپس میں اختلافات نہ ہو۔ سب کی جڑ یہ ہے کہ ہمارا معاش والی آنکھ تو مضبوط ہے اور قیامت والی آنکھ کیا ہے؟ کمزور ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا دعا کیا جائے۔ صلوات پڑھے محمد ہمارے دیگر صلوات پڑھے محمد ہمارے دیگر صلوات پڑھے محمد اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنے تعلقات کس آنکھ کی بنیاد پہ بناتا ہوں؟ کیا معاش کی بنیاد پہ میرے تعلقات ہیں یا مال کی بنیاد؟ ایک اخلاقی نقطہ کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ زہد کیا ہے، تقویٰ کیا ہے؟ یہاں کئی مجالس سن کے کچھ کنفیوژن لوگوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا کبھی ہم سنتے ہیں کہ مولا علی اپنی جوتی کو 70 مرتبہ امام نے ٹیک دے لگا ہے، جوتی کو سیا، یہ وہ وکالت تھا۔ کبھی سنتے ہیں مولا حسن بہترین لباس پہنا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں مولانا سمجھ نہیں آتا تقویٰ غربت کا نام ہے کہ بندہ زندگی کیسے گزارے، کہ تقویٰ کا مطلب ہی اچھا گھر نہ بنائے، اچھی گاڑی نہ لے۔ مختصر آپ کو بتا دیں، پہلی چیز ذہن میں رکھیے، ایک چیز ہے ضرورت۔ مثلا کھانا کھانا میرے جسم کی ضرورت ہے، اگر میں ضرورت کو پورا نہیں کر رہا تو میں جسم سے ظلم کر رہا ہوں۔ یہ خلاف تقویٰ ہے، جو قیامت میں تیری پکڑ ہوگی۔ اللہ نے جسم دیا یہ امانت، اس جسم کا خیال رکھنا اس جوان پر، اس بزرگ پر، اس مومن پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیکن شیطان کتنا چالاک ہے، مومن کو شیطان سے زیادہ چالاک ہے، مومن ہی شیطان کے سامنے ہار جائے۔ حدیث رسول ہے کہ من طاعت الی طاعت، اتنا بدبخت ہے کہ اسے پتا ہے یہ علی والا ہے تو علی والے کو میں شراب سے تو گمراہ نہیں کروں گا نا۔ ایک 5 وقت کا نمازی ہو سے تو نہیں بولے گا شراب سے، پتا نمازی پتا شراب کیسے پیے گا۔ ایک ازوائد کا سچا مانو سے پتا یہ کیسے جواب دے دے گا، اسے کیسے گمراہ کرے گا؟ طاعت الہی سے دو عبادتوں کو کے گمراہ کرے گا۔ مثلا صبح بھیج دے گا کہ بھائی مجلس افضل ہے یا حسین کی مجلس افضل ہے نماز افضل؟ جھگڑا ہے، کوئی قوم میں جھگڑا ہے، وہ کہہ رہا حسین کی مجلس
نماز کی تو قضا ہے، مجلس کی تو قضا نہیں۔ اب جس بے وقوف اتنا پتہ نہیں قضا واجب کی ہوتی ہے مستحب کی نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ نماز واجب ہے تبھی اس کی قضا ہے، مجلس مستحب ہے، مجلس کا کوئی خاص ٹائم نہیں ہے، جب چاہو رکھو، لیکن نماز کا خاص ٹائم ہے۔ اب شیطان اتنا چالاک کہ مجھے اسی وقت میں مجلس رکھواتا ہے جس وقت میں بندے کو نماز پڑھنی ہے۔ دو طاعتوں کو کیا کرتا ہے؟ آپس میں لڑا دیتا ہے۔ اب یہ سمجھتا ہوں عبادت کر رہا ہوں، میں ذکر حسین کر رہا ہوں، میں مولا علی کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن اسے نہیں پتا کہ وہ دو طاعتوں کو آپس میں لڑا رہا ہے۔ تجھے وہ اس طرح گمراہ کرے گا، تجھے نہیں بولے گا شراب پیو، تجھے نہیں بولے گا جوا کھیلو، تجھے ان چیزوں کی طرف نہیں لے کر جائے گا، وہ تو خواہشات نفسانی کا الگ چکر ہے۔ تجھے دو طاعتوں کو آپس میں کیا کرے گا؟ لڑائے گا۔ ایک طاعت کو دوسری طاعت کا کیا بنا دے گا؟ دشمن بنا دے گا۔ اب یہاں پہ تیری عقل ہونی چاہیے کہ میں دین شناس بنوں، مجھے پتا چلے کہ مجھے شیطان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اصل چیز یہ ہے کہ بندے کی معاد کی آنکھ کیا ہونی چاہیے؟ مضبوط ہونی چاہیے۔ جب تک میں اپنے معاد کو مضبوط نہیں کروں گا، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مومن جس کی عقل مضبوط نہیں، المؤمن کیس، مومن کی نشانی مومن کیا ہوتا ہے؟ عقل مند ہوتا ہے۔ اب وہ کرتا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے دل میں کسی کی محبت کو ڈالتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں فیک محبت، غلط محبت۔ جب محبت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ آپ کے سامنے بت بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے سیاسی کریکٹر، مثلا کراچی میں ایم کیو کے لیڈر تھے، پوری قوم کو پتا تھا وہ بندہ شرابی ہے، کوئی بات نشے میں بھی بات کرتا تھا، لیکن ان میں جب قوم پرستی کا عنصر آ گیا تو اس سے کیا بنتی ہے؟ شخصیت پرستی بنتی ہے۔ جب بندہ شخصیت پرست بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے عیب مجھے عیب نہیں لگتے۔ دوسرا، سب سے پہلے وہ ایک فیک شخصیت بناتا ہے۔ جب شخصیت بنا دیتا ہے تو دو کام کرتا ہے، ایک آپ کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، دوسرا خوف کے ذریعے سے آپ کو اس شخصیت کا پابند بنا دیتا ہے۔ یعنی یاد کریں آج سے 10 سال پہلے 11 سال پہلے، پتہ نہیں آپ کو کراچی کا تجربہ ہے کہ نہیں ہے، آپ کسی رکشے میں کسی بس میں بیٹھ کے اس شخص کے خلاف ایک جملہ نہیں بول سکتے۔ کس کی وجہ سے؟ ڈر کی وجہ سے۔ وہ ڈر کی حکومت بناتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وحشت بناتا ہے۔ لیکن جب اس مقدس شخصیت کو آپ نے توڑ دیا، آج جائیے کراچی میں وہی لوگ ہیں برا بلا بول رہے ہیں، کیونکہ ڈر کیا ہو گیا؟ ختم ہو۔ اس تقدس کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ اسی طرح تاریخ میں کئی شخصیات ہیں، اتنا تقدس ان کو دیا جاتا ہے کہ آپ کو اجازت نہیں دی جاتی آپ اس کے خلاف بات کریں، فیکنس اس میں ڈالی جاتی ہے۔ یہی حربہ شیطان اپناتا ہے، یہی حربہ تاریخ اسلام میں اپنایا گیا۔ بھائی تمہیں اجازت نہیں اس کے خلاف، اس کے خلاف، بھائی کتابوں میں لکھا ہے کہ نہیں تمہیں اجازت نہیں بات کرنی، بات کرو گے تو غلط کر جائے گا، بات کرو گے تو مارا جائے گا، ذہنوں کو منجمد بنایا جاتا ہے، غلط محبتوں کا شکار۔ چلو وہ تو تاریخی باتیں، اپنے زبان کی بات کریں۔ آج بولا جائے کہ بھائی اللہ کے اگر رسول ہیں تو شیطان کے بھی تو رسول ہیں۔ اللہ اگر نبی بناتا ہے تو شیطان بھی تو اپنے نبی بنائے گا نا۔ اللہ اگر امام بناتا ہے تو شیطان بھی تو اپنے امام بنائے گا نا۔ تو آج شیطان کا رسول کون ہے؟ اللہ کا رسول وہ ہے جو تجھے اللہ کی طرف لے جائے، شیطان کا رسول وہ ہے جو تجھے کہاں لے جائے؟ شیطان کی طرف لے جائے۔ اللہ کا بنایا ہوا امام وہ ہے جو تجھے اللہ کی طرف رغبت دلائے، اور شیطان کا بنایا امام وہ ہے جو تجھے شیطان کی طرف کیا کرے؟ رغبت دلائے۔ تو آج اگر شیطان کا کوئی رسول ہے تو اس کا نام ہے ہالی ووڈ، بالی ووڈ، یہ سارے ڈرامے جو آپ دیکھتے ہیں کس کے رسول ہیں؟ شیطان کے رسول ہیں۔ یہ کس کی تبلیغ کرتے ہیں؟ شیطان۔ اچھا سب سے زیادہ کس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ شہوت، شراب، لگژری لائف اسٹائل، یہ تین چیزوں کی سب سے زیادہ تبلیغ ہوتی ہے۔
ہوتی ہے. اور اسلام نے تینوں چیزوں کی مخالفت کی. مطلب جو ان تین چیزوں کے پیچھے لگے وہ اس کا معاد کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اس میں گفتگو کروں گا. لیکن سب سے پہلے وہ کیریکٹر بناتے ہیں, وہ آپ کی نیچر سے کھیلتے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے کیریکٹر بنایا ایک ہیرو کا, ایک ہیروئن کا. کیریکٹر بنایا اسپائڈر مین کا, آئرن مین کا. اب اس کیریکٹر کو برا نہیں دکھاتے, اس کیریکٹر میں اچھائیوں کو لا کے جمع کر دیتے ہیں. مثلا بندہ ظلم سے نفرت کرتا ہے, ظالم سے نفرت کرتا ہے, اور جو مظلوم پرور ہو اس سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. کہ دکھائیں گے کہ اسپائڈر مین کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کی مدد کر رہا ہے. تو اس بچے کے دل میں اسپائڈر مین کی کیا بڑھ جائے گی؟ محبت بڑھ جائے گی. سب سے پہلا کام ہے فیک کیریکٹر بنا کے آپ کے دلوں میں اس کی کیا ڈالی جائے؟ محبت ڈالی جائے. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کسی بھی شخص سے محبت کرنے سے پہلے یہ دیکھو اس کے وجود میں خوف خدا ہے کہ نہیں ہے. اگر تو ایسے کیریکٹر کا عاشق بن جائے, کسی شرابی کو پسند کرنے لگے, کسی شرابی کو ووٹ دینے لگے, یہ پہلا کلو ہے کہ تمہارے دل میں شیطان نے اپنا گھر کیا کر دیا ہے؟ بنا دیا. خطرناک دوسرا شروع. پوری دنیا کا سسٹم اسی پہ چل رہا ہے. آج جوان سگریٹ پی رہا ہے, آپ کوک پی رہے ہو, آپ پیپسی پی رہے ہو. سوال یہ ہے کہ آپ نے پیپسی کیوں پی, آپ نے کوک کیوں پی؟ وہ جوان جو کبھی سگریٹ نہیں پیتا تھا جس کے ہاتھ میں سگریٹ کیوں ہے؟ مثال دے رہا ہوں. آپ جو کپڑے پہنتے ہو آپ کس کو دیکھ کے پہنتے ہو؟ خواتین جو فیشن کرتی ہیں کس کو دیکھ کے کرتی ہیں؟ میرا امام کون ہے, میرا لیڈر کون ہے؟ کہنا اور ہے, کسی کو فالو کرنا اور ہے. سب سے پہلے ایک شخصیت بناتے ہیں, اسے ہیرو کا نام دیتے ہیں. فلموں میں اس فیک کیریکٹر کو بہادر دکھاتے ہیں, شجاع دکھاتے ہیں, سخی دکھاتے ہیں, غریب پرور دکھاتے ہیں. اب اس بچے کو اس کیریکٹر سے کیا ہو جاتی ہے؟ لگاؤ ہو جاتا ہے. آپ نے سنا انڈیا میں کئی عورتوں نے خودکشیاں کر لی کیریکٹر کے چکر میں. بھگوان بنا دیا, مورتیاں بنا دی, اتنی محبت ڈالی, اتنا کریز. آپ انگریزوں میں دیکھیں گے ہالی ووڈ ایکٹرز کے پیچھے پریشان رہیں گے. مجلے چھپتے ہیں کہ دن میں کھاتے کیا ہیں, سوتے کیا ہیں, پہنتے کیا ہیں, پورا لائف اسٹائل ان کا لکھا جاتا ہے. اسی طرح فٹ بالرز کو ہیرو بنایا جاتا ہے, کرکٹرز کو ہیرو بنایا جاتا ہے, ان سے کیریکٹر سازی کی جاتی ہے. سیاسی لیڈرز کو ہیرو بنایا جاتا ہے جن میں اخلاقی پہلو ہے ہی نہیں, ساری فیکنس ہے. یعنی فیک کیریکٹر شیطان بناتا جاتا ہے اور لوگ اس کیریکٹر کے پیچھے کیا ہوتے ہیں؟ پاگل ہو جاتے ہیں. تو پہلا کام یہ ہے کہ فیک کیریکٹر کی محبت آپ کے دل میں بنا دے. یا محبت بن گئی, اب کیا ہوگا؟ اب اس کیریکٹر کے ہاتھ میں مثلا سگریٹ دیں گے, یہ 70 60 پتا ہے. اب اس کیریکٹر کے ہاتھ میں کوک دیں گے, اس کیریکٹر کے ہاتھ میں پیپسی دیں گے, اس کیریکٹر کے بازو میں ایک خاص قسم کی واچ دیں گے, اس کیریکٹر کے ہاتھ میں ایک موبائل ہوگا مثلا ایپل. اب یہ جوان کہے گا میں بھی وہی رکھوں جو اس نے رکھا ہے, میں بھی وہی پہنوں جو اس نے پہنا ہے. سب کچھ وہ کرے گا. میں نے بڑے بڑے خانوں کو دیکھا, قرآن ہے لیکن مثال دے رہا ہوں ذہن تھوڑے کھلے. کئی بچوں کے میں نے یہاں بھی دیکھے وہاں بھی دیکھے, بچے بچوں کو پتا نہیں, لیکن سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, کوئی حرام کام نہیں لیکن بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے آپ کس کو فالو کر رہے ہو. مثلا مشہد میں ظاہرین آتے تھے کہتے تھے مولانا فیروزہ چاہیے, یہ پتھر چاہیے, ٹھیک لے لو. آج سے کچھ 4 5 6 7 سال پہلے جو بھی آتا تھا کہتا تھا مولانا ایک مجھے چاندی چاہیے زنجیر اور فیروزے کا پتھر چاہیے لگا ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے, آدمی کی پسند ہے, لینا چاہتے لے لیں, لے لیا. پھر ایک اور ظاہر ہے تو مولانا مجھے چاہیے. پھر دوسرا میں نے کہا کوئی حدیث اتری ہے, کوئی روایت اتری ہے, کیوں مولانا ایک بڑا ملک خان ہے, اس کو ہم نے دیکھا وہ پہنتا ہے. جب ہم نے دیکھا یہ کیا ایک فیشن چل رہا ہے, ہر بندہ اس ٹائپ کا بریسلیٹ چاہ رہا ہے کہ میں پہنوں. پھر پتا چلا انڈیا کا ایک بہت بڑا ایکٹر ہے وہ پہنتا ہے. اب لوگ کیا کر رہے ہیں, اگر اس کیریکٹر کی محبت نہ ہو تو میں اسے فالو نہ کروں. اب بہتر کیوں نہیں پہنتے تھے, خامنے کیوں نہیں پہنتے تھے, آسیستانی کیوں نہیں پہن رہے. مطلب میں کن کو فالو کر رہا ہوں؟
بڑے نامحسوس طریقے سے آپ کے دل میں محبت آ جاتی ہے. آپ کو بتائیے، آپ جس کی فلمیں زیادہ دیکھ رہے ہو اس کی محبت ہے آپ میں، آپ جس کے ڈرامے زیادہ دیکھ رہے ہو اس کی محبت ہے آپ میں. بیوی گھر میں بیٹھ کے شوہر کو یہ بولے یہ ایکٹر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، محبت چلی گئی نا اس کی. اور شوہر بیوی کو یہ بولے یہ ایکٹر سے مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، محبت چلی گئی نا اس کی. اب وہ کوشش کرے گا میری بیوی اس جیسی بن جائے، وہ اس آئینے میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے. پوری ذہن سازی ہوتی ہے. بھائی میں نے ایک پروڈکٹ بنایا، ایک مثلا کوئٹہ میں میں نے کوک کی طرح پروڈکٹ بنایا، کون پیے گا میرا پروڈکٹ؟ لیکن یہی پروڈکٹ اگر میں بڑے سے بڑے ایکٹر کو دے دوں سب پینا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا میں ان ایکٹروں سے کیا ہے، ہیرو بنا دیا گیا ہے. آپ کے دل میں ان کی محبت ڈال دی گئی ہے. اب عجیب عجیب حرکتیں لوگوں کی دیکھتے ہیں، کسی کی بال کپڑے کی طرح اوپر جاتے ہیں. بھائی کوئی عقل ہے، کوئی سینس ہے؟ کیوں مولانا فیشن ہے فلاں ایکٹر کرتا ہے. یہی ہوتا ہے معاشرے کے اقدار کو بدلا جائے. وہ جیسا چاہ رہے ہیں آج پوری اقوام عالم کو ویسا وہ پھیر رہے ہیں. جسٹ فلموں کے ذریعے سے، فیک کیریکٹر کے ذریعے سے. بچوں کے لیے انہوں نے کارٹون کیریکٹرز بنائے، جوانوں کے لیے فلم کیریکٹرز بنائے، اور کیریکٹر سازی کرنے کے بعد یہ پورا فائنینشل سسٹم آج یہ دجال کی آنکھ، یہ دجال کا سسٹم ہے. ماشاءاللہ چیزوں کو پھیر رہے ہیں کہ تصور کرو آج سے 70 سال پہلے 80 سال پہلے کوئی نوجوان پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا لوگ کیا بولتے، فقیر ہے. اور آج کروڑ پتی آدمی پڑھا لکھا بڑی بڑی یونیورسٹی میں ایم اے ماسٹر پی ایچ ڈی کرنے والا جینس پھٹی ہوئی ہے. کیوں پہنی ہے؟ فخر کرتا ہے، فیشن ہے. کس نے پہنی؟ کہ تو نے پہنی. تیرے نبی نے پہنی تھی، تیرے امام نے پہنی تھی، کسی عالم نے پہنی، کسی زاہد نے پہنی، کسی متقی نے پہنی. نہیں مولانا فلاں ایکٹر پہنتا ہے. مطلب میری زندگی کو ڈائریکشن کون دے رہا ہے؟ دجال دے رہا ہے. میرے رولز کون بنا رہا ہے؟ دجال بنا رہا ہے. یہ خاتون جب کپڑے پہنتی ہے سب سے پہلے دیکھتی وہ فلاں ایکٹر نے مارننگ شو میں یہ کپڑے پہنتے تھے. ڈیمانڈ بنتی ہے، ریٹ ملتا ہے، تو آپ کی جیبوں سے پیسہ نکالتے ہیں اور اپنا سسٹم مضبوط کرتے ہیں. مطلب علی والی کے جیب سے پیسہ نکال کے شیطان کا سسٹم مضبوط کیا جاتا ہے. من طاعت اللہ تعالی نصر اللہ. بڑی آسانی سے سال ہے. ایک مومن کو شوگر، ڈاکٹر نے کہا میٹھا نہیں کھانا. بچے نے شکایت کی مولانا بابا کو بڑا منع کرتے میٹھا نہیں کھانا، نہیں کھاتا. لیکن جب مولا حسین کا مجلس ہوتی ہے گھر میں میٹھے کا نیاز آتا ہے خوب کھاتا ہے. میٹھا منع کرو، وہ منع کرتا ہے تو ڈر پڑتا ہے. مولا کا نیاز، نیاز شفا. آپ بولیے. میں نے کہا میں بولوں گا نہیں کہا تو بولے گا مولوی مقصر ہے، نیاز کا دشمن ہے. ہمیں آج تک پتا ہے کہ نیاز میں شفا ہے، نیاز میں شفا ہے، اور ہمیں بولا میٹھا نہیں کھاؤ تجھے شوگر ہے. میں نے کہا میں نے کب کا نیاز میں شفا نہیں، لیکن تو مجھے بتا امام حسین نے کب کا پورا پیالہ کھاؤ گے تو شفا نہیں. تو شفا کی نیت سے کھا، پیٹ کی نیت سے کیوں کھا رہا ہے؟ اگر شفا کی نیت زیادہ اٹھا، خا کے شفا کب اہل بیت نے بولا پوری سجدے کا کھاؤ؟ منع کیا ہے کہ ضربنی سے سجدے کا اٹھاؤ. شہر میں ملا بیمار ہو اس لیے سے 2 رکعت نماز پڑھو، قل اللہ پڑھو، پھر اسے کھاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیت شفا ہو، ذرہ اٹھاؤ. لیکن میں حسین کے نام پہ خواہش نفس کو بھر رہا ہوں اور نام کس کا دے رہا ہوں؟ مولا حسین کا دے رہا ہوں. یہ شیطان کا کام ہے. وہ پہلے محبتوں کو بناتا ہے، کبھی نفس کی محبت، کبھی شہوت کی محبت، کبھی یہ ہیرو بنا کے لوگوں کے دلوں میں کیا کرتے ہیں؟ نسلوں کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں. تمہارا رول ماڈل اگر ہے تو علی ابن ابی طالب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب سیدنا ہیں اور فرمایا قیامت کے دن اس بندے کو اٹھایا جائے گا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، اللہ کی آواز ہے کہ لے جا جہنم میں، یہ قاتل ہے. کہے گا پروردگار میں چونٹی کو نہیں مارا دنیا میں کیسے قاتل؟ نفیس طبیعت، کمزور دل، ایموشنل بندہ، میں نے کس کو قتل کیا؟ اللہ کی آواز آئی تو نے میرے رسول پر
1000 سال کا فاصلہ، میرے زمانے میں کوئی رسول تھا ہی نہیں تو میں رسول کیسے قتل کروں گا؟ اب میرے 2 رسول ہیں، ایک ایکسٹرنل رسول ہے، ایک انٹرنل رسول ہے۔ ایکسٹرنل رسول رسول خدا جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، عیسیٰ، یہ ایکسٹرنل رسول ہے، لیکن میں نے تجھے انٹرنل رسول دیا تھا جس کا نام تھا عقل۔ تم نے اسے قتل کیا اور تم نے شہوت کی پیروی کی، تم نے نفس کی پیروی کی۔ 5 منٹ کے لیے سوچتا جو میں کر رہا ہوں اس سے میری قیامت کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ تو سمجھ جاؤ دشمن تجھے شخصیت پرست بناتا ہے۔ شخصیت پرستی حرام ہے دین اسلام میں۔ یہ تاریخ اسلام میں جتنی شخصیات ہیں نا پرستش لوگ کر رہے ہیں، خود مولا علی کی شخصیت کی پرستش بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ ذرائع ہیں ہمیں کہاں تک پہنچانے کے لیے؟ یہ صراط المستقیم تک پہنچانے کے لیے کیا ہے ذرائع؟ پرستش خدا کی ہے۔ شخصیت پسند بننا، شخصیت پرست نہ بننا۔ پر میں اچھی بات کوئی بھی کرے لو، بری بات کوئی بھی کرے نہ لو، لیکن پوری امت کو کیا بنا دیا؟ شخصیت پرست بنا دیا، اصحاب پرست بنا دیا، ازواج پرست بنا دیا۔ اس سے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ تضاد پیدا ہوتا ہے۔ پھر مجھے برا نہیں لگتا۔ یہ ٹک ٹاک کا مفتی ہے نا، بول رہا بھائی نہیں بولو سعودی عرب کو، مجھے واقعاً مولا علی کے نہج البلاغہ کی بات چاہتا ہے کہ حق نہیں بولو ممبروں سے سعودی عرب کو۔ ایک ہی ملک ہے جو مطلب ہمارے نظریے والا ہے، ہمارے عقیدے والا ہے، اس کے خلاف بولو گے تو جو اس کے مخالف ہے وہ خوش ہوں گے۔ ہر جگہ پہ حق نہیں بولا جاتا، کہیں کہیں پہ حق چھپایا جاتا ہے۔ اب قرآن کیا حکم دے رہا ہے تو مفتی کیا حکم دے رہا ہے؟ ابھی مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے وہ اپنے باطل پہ جتنے مضبوط ہیں تو اپنے حق پہ اتنا مضبوط ہے۔ باطل قوتوں کے پیچھے وہ اتنے مضبوط ہیں، سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کسی ولی جیسا امام دے، حسین جیسا امام دے اور وہ جوان اپنے امام کو فالو نہ کرے تو یہ سب سے ظلم کبیر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد سب سے پہلا کام یہ تو انگریزوں نے کیا نا، شخصیت پرستی ایکٹر بنایا، یہ سب کچھ بنایا۔ دیکھو انگریز نے مسلمانوں کے خلاف کوئی فورس نہیں دی، ان کو پتا ہے جنگ نہیں کر سکتے ہم سے، یہ جہاد کا نعرہ ماریں گے کبھی اپنا لوٹا دیں۔ انگریز نے آپ کے بیچ میں آ کے اسکول بنایا، وہ کہتا مولوی کو بولنے دو، 10 دن بولے گا، 2 مہینے بولے، اس کا بچہ روز تو میرے پاس آئے گا۔ اسکول بناؤ، بیکن بناؤ، سٹی اسکولز، بڑے بڑے اسکول آپ دیکھتے ہیں، سلیبس کس کا ہے؟ انگریزوں کا۔ اس اسکول میں جب بچہ پڑھنے جاتا ہے، ٹیچر نے کون سا لباس پہنا ہوا ہے؟ جینس نہیں ہوئی ہے، ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بال نکلے ہوئے ہیں۔ اب یہ بچہ اسکول جاتا ہے، باپ کو تو یہ اتنے گھنٹے بھی نہیں دیکھتا، ماں کے ساتھ بچہ اتنا نہیں بیٹھتا جتنا ٹائم اپنا اسکول میں اسپینڈ کرتا ہے۔ اب گھر آئے اور ماں میرے بیٹا دوپٹہ پہنو، کیونکہ میری ٹیچر تو نہیں پہنتی، یہ کپڑے گندے ہیں نہ پہنو، میری ٹیچر تو نہیں پہنتی۔ تو برائی آخری زمانے کی نشانی، شیطان دوسرا سب سے بڑا کام کیا کرے گا؟ ایک تو فیک رول ماڈلز بنائے گا، ان کی محبتیں دل میں ڈالے گا، پھر آپ کو فالو کروائے گا کہ میں نے کہا سب کو پتا ہے کہ کوک اور پیپسی کس کی پروڈکٹ ہے امریکہ کی، وہ بلینز آف ڈالر کماتے ہیں اور انہی پیسے کو کس کے خلاف یوز کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے خلاف۔ اور بندہ یہاں پر آئے اور نعرہ مارے حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد، ہم ظلم کے خلاف ہیں، اور مجلس میں جب نیاز کرے تو سفرے پہ کوک اور پیپسی پڑے گی۔ کھلا رضا ہے کہ تو حسین کی نیاز کے ذریعے کس کو مضبوط کر رہا ہے؟ ان کے معاش کو مضبوط کر رہا ہے نا۔ یہ شعور پاکستان میں نہیں، پانی تک ہم پیتے ہیں ان کا، نیسلے ان کی کمپنی۔ مسلمان نے آج تک کوئی ایسی کمپنی نہیں بنائی۔ اصل جہاد معاشی ہے نا، کہ اکنومیکلی جہاد کرو، جب تک ان کا مقابلہ کتنا بھی امریکہ کے خلاف جلوس نکالے ہو، شیعہ ہو، جماعت اسلامی والے ہو، امریکہ پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اس کو پتا ہے کہ یہ جلوس نکالے گا، اسی جلوس میں میری پیپسی پیے گا۔ یہ کسی امریکن رپورٹر نے لکھا کہ جلوس امریکہ کے خلاف ہے، سب کے ہاتھ میں جو پانی ہے وہ کمپنی امریکہ کی ہے۔
کہ یہ کیا ہمارا مقابلہ کریں گے، پانی ہمارا پیتے ہیں، گالی بھی ہمیں دیتے ہیں، کبھی نہیں کر سکتے آپ ان کا مقابلہ۔ شیب ابو طالب کا مطلب یہی ہے، فائنینشل سینکشن لگے کس پہ؟ رسول خدا پہ نا۔ کیوں فرمایا جب دجال آئے گا جو دجال کو سجدہ نہیں کرے گا، نہیں مانے گا، دجال اس کا درہم، سکہ، مال سب بند کر دے گا، مجبور ہو کے دجال کے پاس جائے گا، فقیر بنا دے گا۔ یہ سینکشن لگ رہے نہیں لگ رہے ایران پہ، مطلب تمہارا سب کچھ بند کر دوں گا، تم مجھے نہیں مانے گا۔ آج کیوں سعودی عرب اپنی سعودیوں کی پالیسی کے خلاف جا رہا ہے امریکہ کی طرف؟ اس کو پتا ہے فیوچر ان کا ہے، اگر ان کے ساتھ نہیں ملے، اسرائیل کے ساتھ نہیں ملے تو ہم تباہی کی طرف جائیں گے، سینکشن لگ جائیں گے، حکمران ڈر جاتا ہے۔ تو یہ سوچے کہ رسول اتنے سال شد ابو طالب میں رہا کہ کافروں سے نہیں ڈرا، میں اسی رسول کا ماننے والا اس کی کفر سے کیسے ڈر سکتا ہوں؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو سب سے پہلے رول ماڈلز بناتے ہیں، فیک شخصیات بناتے ہیں، آپ کو ان کا عاشق بناتے ہیں، اور پھر جا کے ان کا کیا بناتے ہیں؟ فالوور بناتے ہیں۔ اب سوال یہ مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے پہلے فرماتے ہیں اپنے لمن لا معاش لہ لا دین لہ، شیعہ ہر فرد کا معاش کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا معاش مضبوط نہیں، آپ کسی بھی قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب معاش میں کیا؟ تو نوجوان آتے مولانا دعا کریں نوکری مل جائے، نوکری مل جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے دعا اثر کرتی ہے، لیکن تب جب آپ کے اندر جد و جہد ہو۔ اللہ آسمان سے روٹی نہیں دیتا جب تک محنت نہ کرو۔ اب جوان کیا چاہتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، نوکری وہ ملے جس کی سیلری ہو 80,000 50,000، اس سے کم پہ تمہیں ایگری ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور جب سیرت امیر المومنین پڑھتا ہے 28 سال یا 27 سال مولا یہودی کے باغ میں کام کر رہے، کام کرنا آر نہیں ہے، ننگ نہیں ہے کہ مجھے یہ نوکری ملے تو میں کروں گا۔ اصل یہ تو محنت کر، چھوٹے کام سے شروع کر، پھر دیکھ اللہ تجھے برکت نہ دے تو اللہ سے شکایت کرنا۔ لیکن بیکار جو بندہ گھر میں بیٹھا اس کا ساتھی شیطان ہوتا ہے۔ یہ امیر المومنین سکھا ہے۔ عیب نہیں ایک بندہ یہودی کے باغ میں کام کر رہا ہے، سوال یہ ہے حلال کی روزی کی تلاش میں نکل۔ میں نے کسی جوان کو بولا، میں نے کہا کوئی کام نہیں، ریڑھی لگا دے۔ میں نے کہا اے میں کہاں مولانا؟ میں نے کہا میں سب تمار، لفظ بھی تمار ہے، کھجور بیچتا تھا، علی اس کی ریڑھی پہ جاتے تھے، کبھی کبھی تمار چلے جاتے تھے تو علی اس کی جگہ پہ کھجوریں بیچتے تھے۔ مولا یہ دیکھتے ہیں کہ تو حلال کی روزی کما رہا ہے کہ نہیں کما رہا، اسٹیٹس دنیا والے دیکھتے ہیں، علی کا اسٹیٹس یہ ہے تو حلال کما رہا ہے کہ نہیں کما رہا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انکریج کیا اس نے، ٹھیک ہے مولانا اسلام آباد میں کئی مومنین ہیں کام کر رہے ہیں، کسی چاہیے تو کانٹیکٹ نمبر آپ کو دے دیں گے۔ انہوں نے 30,000 کی ریڑھی لے کے دی، اس کو 30,000 کا فروٹ لے کے دیا۔ دو بھائیوں نے ریڑھیاں لگائیں، کام کیا، مولانا الحمدللہ گھر بھی چل رہا ہے، ڈیلی 1,000-1,500 گھر دے کے جا رہے ہیں، اسی سے ہمیں 30,000 کمایا۔ چلتے چلتے برکت آتی ہے۔ کسی دکان پہ جا کے ہنر سیکھ، فضول گھر میں نہ بیٹھ، محنت کرے گا تو خدا روزی دے گا۔ معصوم فرماتے سب کا رزق اللہ نے لکھا ہے، تقدیر آتی ہے، تیرا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، لیکن اے بدبخت کو اپنا دروازہ خود کھولتا نہیں ہے، کھولے تو تیرے لیے رزق لکھا ہے۔ اصل یہ ہے رزق حلال کی تلاش میں کر، محنت کر، کہیں سے بیٹھنا، ہر جوان کی کوشش کرے، اور تیرا ایم ہونا چاہیے کہ اگر کوئٹہ ہو یا پاکستان کے کسی بھی شہر میں اگر بیسٹ انجینئر ہو، کون ہونا چاہیے؟ شیعہ ہونا چاہیے، کیونکہ تیرا امام جب سب سے زیادہ بیسٹ ہے تو اس کا شیعہ بھی سب سے زیادہ بیسٹ ہونا چاہیے۔ اگر لوگ مارکیٹ میں جائیں، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جب تک آپ سسٹم کے اندر نہیں آؤ گے۔ اب دوستوں نے اکیڈمیاں کھولی لاہور میں، کراچی میں، کمیشن کے ایگزام کی تیاری ہوئی۔ اس وقت سب سے بہترین موقع ہے آپ 1000 ڈالر،
کیونکہ دوسرے لوگوں کو 2-2 3-3 ایگزام دینے پڑتے ہیں، اس کے بعد جا کے رینک پڑتا ہے، لیکن یہاں کا خاص کوٹا ہے، اگر پاس ہو جائیں تو ڈائریکٹ آپ کو ایک اعلیٰ رینک مل جاتا ہے کہ میں 10-10 گھنٹے ٹی وی پہ ضائع کروں، ڈراموں پہ ضائع کروں، کرکٹ پہ ضائع کروں. ایک مرتبہ میں اپنی سیلف کا سوچتا ہوں، بھائی میں نے گھر بنایا کس کے لیے؟ بستر لیا اپنے لیے، کپڑے لیے اپنے لیے، بچوں کے لیے، میں صرف اپنی سیلف کو بنا رہا ہوں. لیکن جب آپ کا گول بڑا ہوگا کہ مجھے صرف اپنی ذات کو مضبوط نہیں کرنا، اس قوم کو مضبوط کرنا ہے، تو آپ محنت بھی کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ جس بندے کی گول جتنا بڑا ہو اس کی پرواز اتنی کیا ہوتی ہے؟ بڑی ہوتی ہے. اور جس جوان کا گول نہیں، دنیا کے جتنے بڑے بڑے سیاستدان، امریکہ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کو کورس کروایا جاتا ہے گول سیٹنگ کا. جب تک آپ کا گول نہیں تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. نوجوان معاشی گول بنائے کہ مجھے اکنومیکلی اتنا مضبوط ہے، سیاسی گول بنائے کہ شیعہ قوم کے جتنی مشکلات ہیں یہ مجھے گول بنا. جب تک آپ یہ نہیں بنا، بیسٹ ڈاکٹر شیعہ ہونا چاہیے، بیسٹ انجینئر شیعہ ہونا چاہیے. دوسرے ایشوز میں بیوروکریسی، آپ ایم پی اے بن جاؤ ایم ایل اے بن جاؤ اتنے مضبوط نہیں ہوتے. لیکن اگر ایک شیعہ ڈی ایس پی ایس پی بن جائے، 100 ایم پی ایم ایل اے سے زیادہ پاور ہوتا ہے. ایک تو جب آپ اس رینک پہ پہنچو گے اور متقی اور پرہیزگار ہوگے، دنیا بولے گی سارے افسر راشی ہوتے ہیں پر علی والا راشی نہیں ہوتا ہے. کردار کی تبلیغ کرو گے. دوسرا مومنین کی مدد کر سکو گے، جیلوں میں بے گناہ لوگ ان کی مدد کر سکو گے. مطلب اس سسٹم میں جتنے بچے بھیج سکتے ہو بھیجو. عبادت ہے. ایک بچہ آسٹریلیا بھیجنا زیادہ عبادت ہے یا پاکستان کے سسٹم میں بچے کو زیادہ بھیجنے عبادت ہے؟ سسٹم میں. وہاں کتنے بھی مالدار بن جاتے یہاں پیسے بھیجتے رہو گے. اس کا ایک نقصان بھی ہے کہ گھروں میں پیسے آتے رہیں گے، بچے محنت نہیں کریں گے، بولیں گے بھائی تو وہاں بیٹھا ہے کام کرتا ہے. ایک تو یہ غلط سوچ. تجھے اپنے قدم پہ بیٹھ کے کیا کرنی ہے؟ محنت کرنی ہے. قوم ایسے مضبوط نہیں ہوتی. دوسرا جوڈیشری سسٹم، بڑی کمی ہے ہمارے پاس شیعہ حکمران ججز کی، اس کے بھی ایگزام ہوتے ہیں. پاک نیوی میں شیعوں کی بڑی کمی. آپ جائیں جن اداروں میں میرٹ سسٹم ہے وہاں پہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو جانا چاہیے، اس نیت سے کہ میں قوم کی بھی خدمت کروں گا، پاکستان کی بھی خدمت کروں گا اور شیعہ قوم کی بھی کیا کروں گا؟ خدمت کروں گا. کیونکہ جو سسٹم بناتے ہیں اگر آپ اس سسٹم میں اندر ہوگے تو اس ملک سے جو فرقہ واریت ہے، جو شیعت کے خلاف تعصب، سے آپ کیا کر سکتے ہو؟ ختم کر سکتے ہو. دوسرا، چھوٹی موٹی نوکری سے سب سے زیادہ بہتر ہے سرکاری چھوٹی موٹی نوکریوں سے اچھا ہے کہ آپ بزنس کی طرف زیادہ چھوٹے سے چھوٹا بزنس ہو، چھوٹے سے چھوٹا اپنا دکان ہو. اس میں یہ مستحب ہے کہ اللہ اس میں برکت کیا دیتا ہے؟ زیادہ دیتا ہے. ایگریکلچر میں برکت. تیسری چیز، ہمارے بہت بڑے بزنس مین تھے لاہور کے، آپ سب کو پتا ہے بلوچستان کی زمین میں مائننگ کا بہت بڑا کام ہے. اگر کوئی سندھ کا جوان ہوتا، پنجاب کا جوان ہوتا، میں اسے کہتا ہے ایگریکلچر میں کیا. لیکن یہاں کے جوانوں کو بولو ایگریکلچر میں نہیں، آپ جیولوجی یا مائن اسٹڈی میں جاؤ. اس میں آپ جو ہے مختلف فیلڈ، انجینئرنگ کی فیلڈ بھی ہے، اس میں زمین میں دیکھا جائے کہاں پہ سونا ہے، کہاں پہ کاپر ہے، یہ بھی فیلڈ ہے، اس کی بھی شناخت ہے. اس فیلڈ میں وہ کہہ رہے مولانا مجھے شیعہ بچے ملتے ہی نہیں اور اتنے سستے ریٹ میں زمینیں مل رہی ہیں. مثلاً اگر کسی کو رشتے دار آسٹریلیا میں جس کے پاس بجٹ بھی ہے 10 کروڑ 15 کروڑ، بہترین کام یہ کہ آپ یہاں پہ آ کے لیز پہ زمینیں لیں. وہ کہہ رہے مولانا میں نے کوئی 1000 ایکڑ زمین دی ہے، سونا یہاں پر، کاپر یہاں پہ، ساری چیزیں یہاں پر ہے. چائنیز آ کے لے کر جا رہے ہیں، دوسرے آ کے لوٹ کے چلے جا رہے ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو دنیا بھی بنے گی، تیسرا 800 ایکڑ 500 ایکڑ 400 ایکڑ پہ جب آپ کام کرو گے، منیمم بھی اگر 800 ایکڑ پہ مزدور رکھے جائیں 200 کے قریب مزدور ہوتے ہیں، آپ 200 لوگوں کو نوکریاں بھی دے سکتے ہو. مطلب کماؤ گے بھی، روزگار بھی پیدا کرو گے. اور انجینئر باہر سے لائے جاتے ہیں، یورپ سے لائے جاتے ہیں، چائنا سے لائے جاتے ہیں. لیکن جس چیز کی ڈیمانڈ، بزنس کا اصول ہے سیل تبھی ہوتی ہے جب کیا ہو؟ ڈیمانڈ ہو. جب ڈیمانڈ ہی نہیں تو آپ کی سیل نہیں ہوگی. تو زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ کن ذرائع ابلاغ سے، کن مطالب سے اگر میں ان چیزوں کو اسٹڈی کروں، اس سے دنیا بھی بنے گی
آخرت بھی بنے گی. اور صرف سیلف بلڈنگ کا نہیں سوچنا کہ مجھے اپنی سیلف کو بنانا ہے, مجھے یہ سوچنا ہے میں کوئی بھی ایسا کام کروں جس سے میری ذات بھی بنے, میرا مذہب بھی بنے, اور شیعہ قوم بھی کیا ہوئے مضبوط ہو جائے. صلوات پڑھے محمد وعلی آخری مجلس سے اور کل سے تنہاری امام بالا میں 2 بجے ہوں گی, تو کوئی رات 9 بجے انشاءاللہ وہاں پہ اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے. لیکن ایک شبہ کا میں نے کل آپ سے ذکر کیا تھا, یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ جوان اپنے عقیدے کو مضبوط کریں, کیونکہ کئی لوگ اب پورا پلان ہے کہ مسلمانوں کو کیا بنایا جائے, سیکولر بنایا جائے. کیونکہ ہمارے حکمرانوں کو شروع سے لے کے ابھی تک یہ لوگوں کو دیندار بنانا آیا ہے, کیونکہ انہوں نے اب یہ سوچ لیا کہ بھائی جتنا دین سیکھ رہے ہیں اتنا انہیں سے تعالیٰ کی ضرورت ہے. تو سولوشن یہ نکالا ہے. اچھا یہ ایک ریزنبل بات یہ ہے ان کی نگاہ سے دیکھا جائے کہ ان کو تو حقیقی دین کا تو پتہ نہیں ہے نا. اب ایک ہندوستان میں خود سوچتا ہوں کہ انہیں مثلا سنی ہے, اب میں ٹی وی کھولتا ہوں, میرا زیادہ مذہب سے مثلا 80% لوگ تو زیادہ مذہبی نہیں ہے نا, نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, مولوی سے نکاح پڑھوا لیا, دفن کروا لیا, یہ سنا ہے کہ حلال کی کمائی کمائی, حلال کما لیا, گالی نہیں دیتا, اچھا مسلمان, یہ سمپل مسلمان ہے. اب وہ رمضان میں ٹی وی کھولتا ہے, کیا دیکھتا ہے مثلا ایک شو ہو رہا ہے, رمضان شو, یہاں پہ اینکر بیٹھا ہے, ادھر 2 مولوی بیٹھے ہیں, ادھر 3 مولوی بیٹھے ہیں, مختلف مذاہب وہ مختلف مکاتب. اب اسے یہ بھی پتا یہ دیوبند ہے, یہ بریلوی ہے, یہ حنفی ہے, یہ شافعی ہے, اس نے شیعہ پہچانا جاتا ہے اپنے امام سے, شکلیں تو سب کی سیم سیم. اب ایک ایشو اٹھتا ہے بھائی ہاں اس مسئلے میں کیا ہے, 5 مرغیوں کی طرح آپس میں لڑتے رہتے ہیں, اور اینکر ان مرغوں کو لڑاتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے تو غلط ہے, وہ کہتا ہے تو غلط ہے, وہ کہتا ہے تو مشرک ہے, وہ کہتا ہے تو مشرک ہے. اب یہ بیچارہ مسلمان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں فالو کروں تو کسے کروں, جب اتنا دین پڑھ کے ان کو کچھ پتا نہ چلا تو مجھے کیا پتا چلے گا. کہا مجھے کہ سنت میں نے کہا کہ حضرت عمار کو نیر شام کے لشکر نے قتل کیا, فلاں صحابی کو فلاں صحابی نے قتل کیا. پڑھا تو اس کے پریشان ہونا ہے. اور جو کہتا میں اپنے مولوی کے پاس گیا, اس نے کہا تھا اشتہاری تھی, بولو رضی اللہ عنہ. تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب جب وہ اتنے بڑے بڑے کام کر کے جنت میں جائیں گے تو اللہ میرے چھوٹے گناہوں کو کیا کرے گا. سوچ میں جاتی ہے نا, قتل کیا, سب کچھ کیا, لیکن آخر میں اللہ ان سے کیا ہے, میرا اللہ نے کیا بگاڑا, میں 2 دن روزہ نہ رکھوں, 4 دن میں مولوی مجھے بولتا ہے کہ تو نماز نہ پڑھ تو اتنے جوتے لگیں گے, روزے نہیں رکھو گے تو جنت کو, وہ سارے کام کر کے بھی, شراب پی کے بھی جنت میں. تو اللہ میرے چھوٹے چھوٹے عملاً جو طرز فکر اور مفتیوں اور مولویوں کا جو طریقہ ہے وہ پوری قوم کو کیا بنا رہا ہے, بے دین بنا رہا ہے. یہی پالیسی ہے کہ اتنا لڑاؤ ان کو, اتنا لڑاؤ کہ قوم بدسن ہو جائے. اب کون سا سسٹم اس کو اچھا لگے گا, جس میں میں کل بات کروں گا. خود وجود طالبان, اسلامی حکومتوں کا وجود, پھر ان کو خراب کرنا, یہ پوری ایک سائیکی تھی تاکہ مسلم یوتھ اور مسلم جوان کے ذہن میں اسلام کا جو چہرہ ہے وہ کیا ہو رہا ہے. ہاں اس حد تک مسلمان میں نکاح مولوی سے پڑھوانا ہے, جنازہ مولوی سے پڑھنا ہے, باقی جیسا میری مرضی ویسا میں زندگی گزاروں. اب انہوں نے ایک نیا مذہب دیا, سیکولرزم, لبرلزم. اس زمانے کا نام سیکولرزم کا میں نے خلاصہ بتاتا ہوں. سیکولرزم میں نے کہا سیکولرزم یہ ہے کہ آج تیرے گھر میں ٹی وی ہے نا, یہ پورا سیکولرزم ہے. کیسے؟ میں نے کہا تیرے ہاتھ میں ریموٹ ہے, مکہ دیکھنا ہے لگا مکے کا چینل, کربلا دیکھنا ہے لگا کربلا کا چینل, ڈانس اور گانا سننا ہے لگا گانے کا چینل, مسجد دیکھنی ہے مسجد کا چینل, شیطان دیکھنا ہے شیطان. یہ سیکولرزم ہے کہ ساری چیزوں کو ایک جگہ پہ کیا کیا جائے, جمع کیا جائے. دبئی سیکولر ہے نا, مسجد جانا ہے مسجد والے کے لیے, مسجد مندر والے کے لیے, مسجد گانے والے کے لیے گانا, شراب والے کے لیے شراب. مطلب ساری چیزوں کو ایک جگہ پہ کیا کیا جائے, جمع کیا جائے. اور فرمایا آخری زمانے میں شیطان اور دجال کی یہ کوشش ہوگی کہ قب ہے گناہ
فرینڈز ہیں، برا نہیں لگتا، اس سے فخر کرتا ہے. وہ بہت اچھا، مطلب میں اس ریس میں پیچھے رہ گیا، اتنی تیری دوستیاں ہیں. وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، گناہ نہ کر کے مایوس ہوتا ہے. بچی کہتی ہے مولانا اسکول میں جاتی ہوں، میرا ٹیچر بولتا تمہیں کانفیڈنس نہیں ہے. ان کا کیا مطلب؟ کہتا تم کلاس میں آتی ہو تیری نگاہیں جھکی رہتی ہے. آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے. مولانا سمجھ دین کو فالو کروں یا ٹیچر کو فالو کروں، سوسائٹی کو فالو کروں یا ٹیچر کو فالو کروں، اسلام کو کس کو فالو؟ کنفیوزڈ یوتھ، کنفیوزڈ مسلمان جو حق سنتا بھی ہے لیکن چپ رہتا ہے مولوی کے ڈر سے، مفتی کے ڈر سے، جن کے ذہنوں کو، منجمد عقلوں کو روکا گیا، سوچنے سے روکا گیا. اب بیس کے لیے کیا ہے؟ سیکولرزم ہے. اس کو دکھایا جاتا ہے ہاں یہ بھی مسلم کنٹری ہے، مسلمان پاکستان کے اتنے مولوی، اتنے مفتی، اتنی مذہبی جماعتیں، رسول کے عاشق، لیکن ایک ایسا ملک جس میں گلے کٹیں، جس میں فارنرز کو جلایا جائے، مارا جائے. ہاں دوسرے بڑے مذہبی لوگ ہیں افغانستان میں، چلے جاؤ طالبان کی صورت میں، اور ان کی یہ مذاہب. ہاں تیسرا گروہ بھی نکلا ہے دولت شام و عراق کے نام سے، ISIS کے نام سے. وہ دیکھو اردن کے پائلٹ کو زندہ جلایا جا رہا ہے، کبھی ٹیلی فون تار سے خواتین کے گلے گھونٹے جا رہے ہیں، کبھی باپ کے ہاتھ میں 4 سال بچی کا گلا آتا ہے، کٹی گردنیں آتی ہیں. یہ اسلام ہے، یہ اسلام، یہ اسلام ہے. ہاں ایک اور بھی مسلمان ملک ہے ترکی، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی نمازی ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی عید الفطر مناتے ہیں، لیکن دیکھو کتنا اچھا ملک ہے. امن ہے، امان ہے، پیسہ ہے، لگژری لائف اسٹائل ہے، گاڑیاں ہیں. کہے گا سارے ریگولر مجھے یہ والا چاہیے. تو بیسٹ سسٹم کون سا ہے؟ سیکولرزم. ان سب چیزوں سے تنگ ہو کے ایک باطل کے پیچھے بھاگتا ہے، کیونکہ اسے حق دکھایا گیا ہی نہیں ہے. اگر اسے علی کی صورت میں حق دکھایا جاتا، اگر اسے اہل بیت کی صورت میں حق دکھایا جاتا، اگر حقیقی مذہب اور دین دکھایا جاتا، اگر رسول خدا کے جانے کے بعد مولا فرماتے واللہ اگر دنیا علی کی ولایت پہ جمع ہو جائے اللہ جہنم کو ختم کر دے. کیوں بنائے خدا جہنم؟ فکر بشر کو اگر ارتقا مل جائے، کون چوری کرے گا، کون ظلم کرے گا؟ آیت قرآنی من قتل نفسا بغیر نفس، یہ نہیں کہ من قتل مسلما، من قتل مشرکا، من قتل کافر، نہیں، من قتل نفسا بغیر نفس، کسی بھی نفس کو بھی مارا اور فساد فی الناس، فساد پھیلایا، فکانما قتل الناس، جیسے تم نے پوری انسانیت کو مار دیا. لیکن مفتی تعصب صاحب کو نہیں دیکھتا. قتل شیعہ کو جائز مانتا ہے. کہ شیعہ میں نفس نہیں ہے؟ کیا یہودی میں نفس نہیں ہے؟ کیا ہندو میں نفس نہیں ہے؟ کیا کرسچن میں نفس نہیں ہے؟ ہر انسان ذو نفس ہے، تبھی انسان کہلاتا ہے. بغیر نفس، اگر تم نے بے گناہ، قصاص میں اجازت ہے مارنے کی، اگر قتل کرے اس کے قصاص سے قتل کیا جائے. بغیر نفس مطلب قصاص کا معاملہ نہ ہو. اگر تم اس طرح مارتے ہو گویا تم نے پوری کائنات کو قتل کر دیا. یہ قاتل دنیا ہے، یہ قاتل اسلام ہے، یہ قاتل دین ہے. تبھی علماء فرماتے ہیں فخر کرو کہ علی کے ماننے والے، شکر کرو اس امام کے ماننے والے کو جو انسانیت کا امام ہے، جو اخلاق کا امام ہے، لیکن تاریخ سے انسان کو بنایا گیا. ایک کتاب بھی لکھی گئی، کوشش ہوگی انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی ہو جائے، منی میں آ جائے. وہ شبہات جو ذات علی بن ابی طالب پہ بنائے گئے کیونکہ اتنے فضائل ہیں مولا امیر کی. ابھی طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی ہے، یعنی پہلے صحابی ہیں مولا علی، جس کی فضیلت میں پورا موسوعہ ہے، کئی جلدیں فضیلت امیر المومنین. اسی صحابی کی فضیلت اتنی جتنے فضائل رسول خدا نے مولا امیر کی پڑھے. میں شاعر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یا علی تمہیں منزلت ہارون فی موسیٰ من کنت مولا فعزا علیہ مولا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و ابوہما، یہ دونوں جنت کے جانوں کے زمین کے جن کا بابا ان دونوں سے کیا ہے؟ افضل ہے. اتنی حدیثیں، قرآن کی تقریباً 400 آیتیں
امیر المومنین کی فضیلت میں ہے، لیکن شخصیت بنانا اور شخصیت بگاڑنا یہ شیطان کا کام ہے. ایک شخصیت بناتا ہے اور اچھی سے اچھی شخصیت کو کیا کرتا ہے؟ خراب کر دیتا ہے، ذہنوں کو خراب کرتا ہے. تو کل میں نے ایک روایت پڑھی کہ یہ ہم پڑھتے ہیں کہ جس نے فاطمہ فاطمہ کا جگر ٹکڑا ہے، جس نے اس نے تکلیف کی، اس نے مجھے تکلیف کی. کہتے ہیں رسول نے تب کہا تھا کیونکہ علی جو ہے وہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے. سیدہ کو پتا چلا، رسول کو بتایا، کل نے بتایا کہ علی صاحب کو. نبی نے کہا کہ جس نے میری بیٹی کو تکلیف کی، اس نے مجھے تکلیف دی. واللہ اللہ کے دشمن کی بیٹی اور نبی کی بیٹی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی. اب سب سے پہلے قرآن کا حکم یہ ہے، رسول خدا کی بات سنیں کیونکہ یہودیوں پہ بولا آیا. رسول خدا نے فرمایا کہ اے مسیحیوں اور یہودیوں بتاؤ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے اوٹ پٹانگ اور غلط باتیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں. آج بھی آپ تورات بولیں گے حضرت داؤد کے، آج کی حدیث حضرت داؤد کے بارے میں وہ کتنی گندی گندی باتیں بولتے ہیں کہ مسلمان پڑھ کے پریشان، ان کے قسمت کے قائل نہیں ہیں. تو رسول خدا منبر پر گئے، خطبہ دیا، کہنے لگے لوگوں جس طرح عیسیٰ کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں، اسی طرح میرے جانے کے بعد بھی کئی جعلی باتیں مجھ سے منسوب کی جائیں گی. اور جب بھی کوئی ایسی بات سنو جو مجھ سے منسوب ہو، فوراً اسے قرآن سے ملانا. اگر مطابق قرآن ہو تو لینا، اگر مخالف قرآن ہو دیوار پہ باندھ دینا. آسان ترین فرمولہ رسول خدا نے دیا. اب اس کا راوی کون ہے؟ تمام تر یہ جو واقعہ جسے میں افسانہ بولوں گا یہ سارا جاتا ہے ایک شخص پر جس کا نام ہے مسور بن مخرمہ. یہ اس کا راوی ہے. اور نصر نبیر کل نے بتایا کہ جیسے امام زین العابدین ان وقائع کے بعد مظالم کے بعد مدینے پہنچتے ہیں، یہ سیدھا جاتے ہیں امام زین العابدین. اب حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے. بولتا ہے فرزند رسول آپ کے پاس رسول خدا کی تلوار ہے؟ کہ مجھے خطرہ ہے کہ بنو امیہ حملہ کرے اور آپ سے تلوار میں لے لیں، آپ کی تلوار مجھے دیں. میں جب تک زندہ ہوں، جان تو چلی جائے گی لیکن اس تلوار کی حفاظت کروں گا. چلو دیکھا تو واقعہ آپ نے سنا، مولا کے پاس آیا، بنو امیہ کا زمانہ، تلوار لینے آیا، آپ مجھے دیں اور میں اس تلوار کی حفاظت کروں گا جب تک میں زندہ ہوں. کہنے لگا میں نے دیکھا رسول خدا منبر پر بیٹھے ہوئے، رسول کو پتا چلا کہ یہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر رہے ہیں. رسول نے فرمایا کہ میری بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی زمانے سے قصہ تلوار کا. مدینہ کہاں لے گیا فوراً؟ میں نے دیکھا رسول میرے بیٹے تھے اور کہتا یہاں تک کہ جب وہ وقت تھا کہ ان دنوں میں میں جوان تھا اور اتنا جوان تھا کہ مجھے احترام ہوتا تھا. یہ بھی جملہ اس نے ایڈ کیا تاکہ اپنی بات کو کیا کرے؟ تقویت دے. مطلب میں بچہ نہیں تھا، سلجھا ہوا تھا، جوان تھا، اتنا جوان تھا کہ مجھے احترام ہوتا تھا. اور میں نے سنا کہ رسول خدا نے یہ بیان کیا. اب یہ انصاف الاشراف لازری ہے یا سیر اعلام النبلاء ذہبی ہے، یہ وہ باتیں ہیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں. آپ کہیں بھی کسی بھی اہل سنت کے عالم سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے. پہلی چیز ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن زبیر جو سخت دشمنان اہل بیت میں سے یہ اس کا مرید تھا. پہلی بات کہ جس سے بات لی جائے پہلے دیکھا جائے اس کا کیریکٹر کیسا ہے. اب ایک بندہ ہے ہی مولا علی کا دشمن، تو میں اس سے محبت کی بات کی تو وہ کر ہی نہیں سکتا. اور جب حملہ کیا یزید نے خانہ کعبہ پر اور وہاں پہ پتھر پھینکے گئے تو اس میں جو ایک پتھر اس کے سر پہ لگا اس میں یہ مر چکا تھا. واقعہ سے ہوا. عبداللہ ابن زبیر کا خاص حوالہ. عبداللہ ابن زبیر وہ بندہ کہ جب خطبہ دیتا تھا رسول خدا کا نام اپنے خطبوں سے نکال دیتا تھا. یہ نہیں کہ رسول سے محبت نہیں تھی، لوگ کہتے کیوں نہیں لاتے؟ کہتے میں محمد کا نام لیتا ہوں نا، یہ محمد کے رشتے دار ہیں، خوش ہو. بنو ہاشم اہل بیت رسول ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے جب میں محمد کا نام لیتا ہوں، ان کے چہرے کھل جاتے ہیں. لہذا میں یہ مسکراہٹ بھی ان کے چہروں پہ لانے نہیں دے رہے. تو جب کبھی لیتا بھی تھا تو وہ آلہ کو کاٹ لیتا، یعنی صرف رسول خدا پہ سلوات بھیجتا تھا، آل رسول پہ سلوات نہیں بھیجتا تھا. اب خود اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ
مصعب بن مخرمہ جب ہم نے دیکھا یہ تو ہجرت میں مکے میں پیدا ہوا، تو کچھ نے لکھا کہ واقعہ ہے ہی تو ہجرت کا، 2 میں پیدا ہوا اور واقعہ کس کا ہے؟ 2 کا، مطلب اس کی عمر کتنی تھی؟ 4 مہینے، اور 4 مہینے سے اسلام ہوتا تھا۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کو بنانے کے لیے سر پہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ 4 مہینے کی اس کی عمر ہے۔ ایک دوسرے اہل سنت کے عالم ہیں، انہوں نے اس چیز کو بچانے کے لیے انہوں نے بولا نہیں یہ واقعہ جو ہے 8 ہجری کا ہے، مطلب 6 سال آگے لے گئے۔ پھر بھی دیکھا جائے اس کی عمر کتنی ہے؟ 6 سال۔ اچھا اس نے 9 نہیں بولا کیونکہ 8 میں ہجرت ہوئی ہے، فتح مکہ ان دنوں کا، تب تک اس نے 8 تک لایا تاکہ اس کو میں پھر بھی تھوڑا سا سچائی کا رنگ دے سکوں، لیکن پھر بھی اس کی عمر کتنی بنتی ہے؟ 6 سال بنتی۔ 6 سال میں کون سا بچہ والد ہوتا ہے؟ اور پھر بھی اس کو چھپانے کے لیے بڑی کوشش کی گئی، کہیں اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے بولا مجھے احتلام ہوتا تھا، مطلب میں عقل مند تھا، میں سمجھتا تھا۔ تمام جو عقلاء تھے انہوں نے بولا کہ آپ کس طرح من کو مولا فاضل کتنا گھمایا جاتا ہے، حالانکہ نبی پہلے خود فرمانا ہے النبی اولا، اے مسلمانوں کیا میں تمہارے نفسوں کا مولا ہوں کہ نہیں ہوں؟ مولا کا مطلب یہ ہے کہ میری ولایت تیرے اوپر ہے کہ نہیں ہے؟ مولا کا مطلب یہ ہے یعنی اگر میں چاہوں تو تیری اجازت کے بغیر تیری بیوی کو طلاق دے سکتا ہوں، کہ اللہ میں انفس سے ہوں، میں تمہارے نفسوں کا مالک ہوں، میں چاہوں تو تیری اجازت کے بغیر تیرے مال کو غصب کر سکتا ہوں۔ فرمایا میں سب مسلمان ہاں یا رسول اللہ آپ ہمارے نفسوں کے مالک ہیں۔ پھر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس طرح میں تمہارے نفسوں کا مالک ہوں اسی طرح علی بھی تمہارے نفسوں کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ اسقلانی نے اس کو بڑی چھپانے کی کوشش کی کہ بھائی نہیں یہ 6 سال کا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے لغوی اعتبار سے بولا ہو، مطلب میں اس وقت کیا تھا؟ عقل مند تھا۔ اور کہتا ہے کہ 8 سال میں یہ 6 سال میں ابھی تک اس نے اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھا بھی نہیں تھا۔ خود روایت لاتے بڑی عجیب روایت ہے، کہتے ہیں عن مصعب بن مخرمہ قال اقبلت بحجر احمله ثقيلا، یہ صحیح کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتا ہے کہ خود کہتا ہے کہ میں چھوٹا تھا اور مجھے پتھر اٹھانا تھا، پتھر تھا وزنی، عرب میں کہتے دھوتی، اٹھاتے اٹھاتے کہتا ہے میرے کپڑے جو اٹھ گئے، اور خود بھی روایت ہے، کہتا ہے میں نے پرواہ نہیں کی، میں آگے بڑھا، راستے میں رسول خدا نے فرمایا قال فقال رسول اللہ ارجع الى ثوبك فخذه ولا تمشي، جلدی پتھر کو پھینک دیجیے گا اور اپنے کپڑے پہن اور اس طرح نہ گھوم۔ مطلب ایک ایسی عمر کا بچہ جسے کپڑے پہننے اور نہ پہننے کی تمیز نہ ہو، وہ یہ بولے کہ میں نے سنا رسول خدا نے منبر سے کہا تھا، تو بات کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، صرف دشمنی امیر المومنین میں یہ بات کی گئی۔ دوسری بات بالفرض اور فرض محال اگر مان لیا جائے مولا علی شادی کرنا چاہتے تھے تو کیا یہ قرآن کے خلاف ہے؟ اللہ حکم آیت ہے، 2 کرنا چاہے 3 کرنا چاہے اسلام اجازت دیتا ہے، اور کیا رسول علی کو کسی ایسے کام سے روکیں گے جو حلال ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ قرآن کی آیت کے مخالف ہے، جو قرآن کی آیت کے مخالف خدا نے کہا تھا اس چیز کو کیا کہیں پہ مار دو، دیوار پہ مار دو، اپنے پاؤں کے نیچے اس کو کیا دو، کچل دو۔ کہ نہیں بعض نے لکھا شاید رسول خدا نے یہ حکم خاص دیا ہو اپنی بیٹی کے لیے کہ جو میری بیٹی سے شادی کرے گا اسے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں۔ تو ابھی آپ خود ہی دیکھتے ہو کہ رسول خدا نے اپنی ایک بیٹی کسی بھی جناب عثمان کو دی، اور جناب عثمان نے رسول کی بیٹی کے ہوتے ہوئے رملہ سے شادی کی۔ وہ کس کی بیٹی ہے؟ شیبہ کی بیٹی ہے۔ وہ کون ہے؟ دشمن ہے رسول خدا۔ ایک سے نہیں 2 سے کی، 2 رسول خدا کے دشمن۔ اور جب ملتا ہے ہجرت کر کے مکے واپس آئے تو شادی کر کے آیا تھا، اور جب تک اس جناب عثمان زندہ تھے یہ خاتون بھی زندہ تھی، اور وقت قتل عثمان میں بھی یہ موجود تھی، اور روایت کرتی ہے کہ وہ سارا واقعہ ہوتا ہے۔
تو کیسے ممکن ہے ایک بیٹ تمہارے بقول نہیں کہتے، انہی کے بقول بھی آپ بات کریں، یہ بات اس کا نصر ہے نہ پیر ہے کہ دنیا کتنا بھی چاہے فضیلت اہل بیت کو چھپانے، لیکن خدا ایک نہ ایک دن حق کو کیا کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے۔ لیکن عام بیچارہ اہل سنت بیچارہ وہ سنے گا، وہ کہے گا بھائی صحابی رسول نے کہا، اسے یہ نہیں بتایا جاتا اس کی عمر کتنی تھی، اسے یہ نہیں بتایا جاتا اہل بیت کا محب بھی تھا کہ نہیں تھا۔ تو عقل مند انسان کا کام یہ جو خبر اسے ملتی ہے اس خبر کی کیا کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی ابھی شرط امام یہ ہے کہ ایک تو امام حامل عصمت ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، دوسرا امام صاحب علم الہی ہوتا ہے، وہ علم جس میں خطا نہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا عالم ہو لیکن اس کے علم میں کیا ہوتی ہے، خطا کا امکان ہوتا ہے، لیکن جو علم خدا کا حامل ہوتا ہے اس کے علم میں کبھی بھی خطا نہیں ہوتی۔ اصل ایشو یہ ہے کہ رسول کے بعد مسلمان علم کس سے لے، کیا عموم اصحاب سے لے یا اہل بیت رسول سے لے؟ اسی پہ انسان سوچے کہ میں کس سے علم لوں، ان سے علم لوں جن کے لیے فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، والکلنا محمد۔ انشاءاللہ اس پہ کل آؤں گا، وضو پر میں ایک عقلانی دلیل دوں گا، کسی کو بھی لائیے، بہترین دلیل ہے، دلیل عقل۔ جب آپ اس کو سنیں گے واقعی آپ کو پتا چلے گا اس مذہب کے آپ ماننے والے وہ مذہب عقل ہے، جو کچھ انہوں نے کہا وہ آپ کی عقل بھی اس کو کیا کرتی مانتی۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی اتنا بلند درجہ ہے اس گھرانے کا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ نوح نبی ہے لیکن بیٹا گمراہ۔ کیا نبی کی تربیت میں کمی تھی؟ کچھ سنا نبی کے بیٹا گمراہ۔ یعقوب نبی ہے پر بیٹے اپنے بھائی کو قدر کرنا چاہیے۔ تو پتا چلا تربیت میں صرف باپ کا نیک ہونا کافی نہیں، ماں بھی سیدہ جیسی ہونی چاہیے۔ عباس اگر عباس ہیں یہ ام المنین کی گود کا اثر ہے، ماں کی گود بڑا اثر رکھتی ہے۔ باپ بھی اچھا مربی ہونا چاہیے، ماں بھی اچھی مربی۔ کبھی فرمایا کہ ہم حجت خدا ہیں تمہارے اوپر لیکن ہماری ماں حجت اللہ، ہم حجت بھائی خدا پر بھی کیا ہے، حجت ہے۔ تو اللہ رسول کے انتقال کے بعد جتنے مہینے بھی زندہ نہیں، جناب جبرائیل، جناب میکائیل، جناب اسرافیل بیوی کی خدمت میں آتے تھے، علوم الہی کو بیوی کو بتاتے تھے، بیوی بتاتی جاتی تھی، علی بن ابی طالب لکھتے جاتے تھے۔ لکھنے کے بعد جو کتاب بنی جس کا نام بنا صحیفہ فاطمہ، بیوی کا صحیفہ۔ ہر امام کی امامت کے لیے شرط ہے، اگر کوئی امام بولے کہ میں امام ہوں اس سے سوال کرنا کہ آپ کے پاس صحیفہ فاطمہ ہے کہ نہیں ہے، جس میں تمام تر امتائے عالم کے احوال لکھے گئے تھے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں ہم اپنی اماں زہرا کا صحیفہ کھول کے پڑھتے ہیں، جس سے ہمیں کیا ملتا ہے، اخبار کا پتہ چلتا ہے، احوال کا پتہ چلتا ہے۔ اتنی عظیم بیوی، ہو سکے کوئی اعتراض کرے کیسے ممکن ہے جبرائیل نبی پہ نازل ہوتے ہیں اور آپ کے سیدہ پہ نازل ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جبرائیل حضرت مریم پر بھی نازل ہوئے تھے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، جب مریم پہ جبرائیل آ سکتا ہے تو سیدۃ النساء العالمین کے لیے کیوں نہیں آ سکتا؟ صلوات پڑھیں محمد وعلی ہدایت کے لیے کبھی دیر نہیں ہے۔ جب بھی ہدایت کا پتہ چلے، 60 سال بندے نے گناہ کیوں، 50 سال گناہ کیوں، لیکن اگر جس دن پتہ چل جائے جب تک زندگی کو پلٹنے کا راستہ موجود ہے۔ 40 سال گناہ کینا، لیکن آج اس ایک لمحے میں پلٹنا چاہو تو وہ تجھے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ بڑے بڑے گنہگار۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا سوشل میڈیا کا، آپ نے سنا ہوگا، نسبت سے یہ بات سنا دوں اور آپ کے مصیبت۔ تہران کا ایک نوجوان نام تھا رضا، کہتے مولانا اتنا بدتمیز تھا
ایک تو سب سے بڑا ایشو جو آج کے زمانوں میں ہے وہ پرائیویسی کا ہے. ہم بچوں کو موبائل لے کر دیتے ہیں, بچے کوڈ ورڈ لگا دیتے ہیں, فگر لگا دیتے ہیں, اپنی ایک پرائیویسی بناتے ہیں. اب یہ قطعاً پسند نہیں کرتا کہ میرا باپ میرے موبائل کو چیک کرے, لڑکی ہو یا لڑکا. یہ سب سے خطرناک ہے چیز. جب باپ کی بچے پر ولایت ہے تو اس کو موبائل چیک کرنے کا بھی کیا ہے, حق ہے. لیکن انگریز نے کانسیپٹ دیا پرائیویسی, بیٹے کے روم میں بھی جانا ہے تو پرائیویسی, ہر چیز میں. جتنا اولاد کو محدود کرتے جاؤ گے اپنے زون میں, اتنا بچہ تمہارا گناہ کی طرف بڑھتا جائے گا. اگر اس کا معاد مضبوط نہ ہو, ہاں پتا ہے بچہ اللہ کا خوف رکھتا ہے, معاد مضبوط ہے, وہ تو کبھی کوڈ لگائے گا بھی نہیں, لگائے گا دوسروں کے لیے, باہر والوں کے لیے, فیملی کے فوٹوز ہیں, لیکن باپ کو کیوں منع کرے. اب ہوتا کیوں ہے, اس کی حرکتیں ایسی ہیں, موبائل میں چیزیں ایسی ہیں کہ قطعاً پسند نہیں کرتا کہ باپ دیکھے. اس سے پرائیویسی اچھی لگتی ہے. کسی نامحرم سے باتیں کر رہا ہے, اب گھر میں ماں دیکھے گی, باپ دیکھے گا, یہ چاہتا ہے جتنا میں باہر رہوں اتنا میرے لیے اچھا ہے, تاکہ کھلم کھلا جو کرنا ہے میں کرتا رہوں. تبھی انہوں نے پرائیویسی بنائی, بچوں کے الگ کمرے بنائے, بچوں کے الگ ہاسٹل بنے. بچہ جتنا اس کو دل کرتا تھا اتنا وہ اپنی فیملی سے دور ہوتا تھا. کہتا ہے میں بھی گناہوں میں اٹکا ہوا تھا, کبھی باپ کو اٹھا, کبھی ماں کو اٹھی, تنگ آ گیا. اکلوتا بیٹا تھا. کبھی کبھی غصہ اتنا آتا تھا اپنی ماں کو مارتا تھا, باپ پہ ہاتھ اٹھا. غصے پہ کنٹرول کرنا دل والے کا کام ہے, اس کی عقل مضبوط. تنگ ہو گئی, میں چلا گیا. ایک گاڑی تھی میرے پاس, کرایہ پہ فلیٹ دیا. ایران آپ میں پتا ہوگا لوگ زیادہ ٹیکسی وہاں چلاتے, بڑا عام ہے. تہران میں صبح سے شام تک مسافر کشی کرتا تھا, اور جتنی کمائی ہوتی تھی رات کو جاتا اپنے فلیٹ پہ, دوستوں کو بلاتا, نشہ کرتا, گناہ کرتا, فحش و فحاشت, سارے کام کرتا. گزرتے گزرتے محرم کے دن آئے, ایام عذاب. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 4 دن گزرے. جو دوست روز کمپنی کے لیے آتے تھے وہ آئے نہیں. فون کیا میں نے, کیا ہوا, 4 دن گزر گئے, کوئی آیا نہیں, مجھے مزہ نہیں آ رہا. انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی ہیں تھوڑے بدکار گنہگار, لیکن محرم حسین ہے, کم از کم 10 دن ادب کر لو. ہیں کچھ لوگ جو سارا سال گناہ کرتے ہیں, سمجھتے ہیں صرف محرم میں مولا حسین ہوتے ہیں, پورا سال نہیں ہوتے. معرفت کی کمی. اس نے کہا کیا مطلب, گناہ روز کرتے, کیا مطلب محرم میں مولا حسین کو نہیں ہے. کہا ہم نہیں آئیں گے, 10 دن گزر جائیں پھر کمپنی کریں گے. کہتا ہے تنگ ہو کر فلیٹ سے نکلا, گاڑی اسٹارٹ کی, روڈ پہ چڑھا, 4-5 مسافر اٹھائے. دیر ہو چکی تھی رات کو. ایک مرتبہ راستے میں ایک خاتون کھڑی تھی, جوان, وہاں جوان چادر میں. اب اس نے جس طرح ٹیکسی ہوتی ہے میں نے معلوم دیا, خاتون نے کہاں جانا ہے, اس نے کہا مجھے سامنے تک اتار, اسی طرح. میں نے کہا بیٹھ گئے. خالی روڈ, اکیلی گاڑی میں, اکیلی خاتون. جس کے وجود پر عقل کا غلبہ نہ ہو, شہوت کا غلبہ ہو, نفس کا غلبہ ہو, ڈرتا ہو جاتا ہے. دکھنے میں انسان ہوتا ہے پر اندر سے حیوان ہوتا ہے, جو خواہشات نفسانی پہ اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, جو دنیا کے حسینوں کو دیکھ کر در اہل بیت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے, جو رہ کی حکومت اور مال دنیا کے ایک دانے کے لیے قاتل حسین بن جاتا ہے. اندر سے تو درندہ ہوتا ہے. اگر عقل تیرے اوپر حاکم ہے تو سمجھنا ولایت علی کا ماننے والا ہے. ولایت نام ہی عقل کا ہے, ولایت علی ولی اللہ کا نام نہیں ہے. آج میں بولوں پورا مجمع نعرہ ہے علی مارے, بہت آسان ہے علی کا نعرہ مارنا. دشمن علی بھی اگر اہل بیت کے ماننے والوں کا لباس پہن کے مجلس میں آ جائے وہ بھی 10 نعرے مار دے گا. اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. یا علی کہنا آسان ہے, لیکن علی کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنا یہ سلمان کا کام ہے, یہ رجب علی خیاط کا کام ہے, یہ سید علی قاضی کا کام ہے, یہ بہجت خمینی کا کام ہے. تیرا نفس نے غلبہ کیا, میں نے گاڑی کو موڑا, جوان خاتون پریشان, کہاں جا رہے ڈرائیور؟ میں نے اپنا ارادہ بتایا. میں نے کہا اکیلی رات ہے, اکیلا گناہ کرنے چلتے ہیں. کا کام میں لگی, پریشان ہو گئی. محرم کے دن شیعہ علی ہو,
بکواس کر رہے ہو؟ کہ کون روکے گا مجھے رات کے اس وقت؟ میں نے کہا شرم کرو، حسین کا مہینہ ہے، حسین سے شرم کرو۔ کہ یہ چھوڑ دو مذہبی بات، یہی دنیا ہے، یہی سب کچھ ہے۔ کہہ رہا میں گاڑی لیتا گیا، چیختی رہی، پکارتی رہی، کچھ بھی نہیں سنا۔ آخر میں رونے لگی، کہا حسین کا شرم نہیں کرتے، عباس کا شرم نہیں کرتے، کم از کم اتنا شرم کرو کہ صحیح آزادی ہوں۔ کہتا پھر بھی میرے وجود پہ اثر نہ پڑا۔ کہتی اس کی رفتار چلتی رہی۔ اس نے کہا کم از کم اگر میرے سید ہونے کا شرم نہیں کرتے نا، میری دادی زہرا کا شرم کرو۔ یہ جوان کہتے جیسے میں نے زہرا کا نام سنا، میرا وجود کام کیا، کیا تھا بیوی کے نام کا اثر۔ میں گاڑی ہو حسین نے کہا کہاں جانا ہے تجھے؟ کہا میں حسین کی مجلس میں جانے مجھے جا کے اتارا۔ کہتے میں گاڑی موڑی، اس کو حسین ہی پہ اتارا۔ یہ خاتون گاڑی سے اتری، میں اپنے فکر و خیال میں مشغول تھا۔ مجھے کہنے لگی میں اپنے جب حسین کی مجلس میں جا رہی ہوں، تیرے لیے دعا کروں گی۔ اس نے کہا کیوں میرے لیے دعا کروں گی؟ میں تو گناہ کے لیے تجھے لے جا رہا تھا۔ نہیں، میں نے حسین کا واسطہ دیا، کربلا تو نہیں روکا، تو نے میری دادی کا احترام کیا، میں اماں سے کہوں گی اور تیرے لیے دعا کروں۔ یہ کہہ کر چلی گئی۔ اب غور کرنا، جب تو ایک قدم اچھائی کی طرف بڑھاتا ہے نا، پھر مستقل اچھے اچھے قدم آتے ہیں۔ اے جوان، جب تیری ایک نماز قضا ہوتی ہے نا، نیکسٹ نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ جب تو ایک جملہ کسی نام حرم سے بولتا ہے، آگے جان والے جملے بھی بولتا ہے۔ گناہ دلدل ہے، جتنا آگے جاتا ہے اتنا پھنستا جاتا ہے۔ نیکی بھی اسی طرح ہے، ایک نیکی کرتا ہے کبھی نیکی، مطلب پھر نیکیوں کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ کہتے ہیں جب غور سے میں نے ادھر ادھر دیکھنے کے لیے تو میرا محلہ ہے، کئی مہینوں سے ماں باپ سے ملنے نہیں آیا تھا، اب نیکی ہونا شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں میں گاڑی روکی، اپنی گھر کی طرف بڑھا، دروازہ کھولا، گھر کے اندر کوئی نہیں، خالی گھر، محرم کے دن۔ میں نے کہا یقیناً ماں باپ مجلس پہ رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں میں نے ٹی وی کھولی، اتفاق سے ٹی وی میں جنت البقیع دکھایا جا رہا اور ذاکر سے اللہ کے مسئلہ ہو رہا ہے کہ نبی کی بیٹی کو حق نہیں دیا، نبی کی بیٹی پہ دروازہ گرایا، نبی کی بیٹی کی پسلیاں پوری اور کہا آج اسی نبی کی بیٹی کی قبر کا حال یہ ہے، ٹوٹی ہوئی قبر، نہ سایہ ہے نہ چھت ہے۔ کہتا گویا میرا جگر پھٹنے لگا، میں نے رو کر کہا خدایا میں اتنا بدکار تھا، لیکن نام سنا مجھے جرأت نہیں ہوئی میں گناہ کروں۔ یہ کیسے مسلمان تھے؟ کہتا ہے میں زندگی میں اتنا نہیں رویا جتنا اس رات رویا۔ اب جب وہ رونے لگا تو جتنی کثافتیں میرے اندر تھی وہ مجھے نظر آنے لگی کہ میں نے آج تک کیا کیا اور کہاں تھا میں۔ کہتے اپنے ہر گناہ پہ رونے لگا۔ اتنے میں گھر کا دروازہ کھلا، میری بوڑھی ماں میں نے دیکھا سامنے سے آ گئی ہے۔ اتنے مہینوں کے بعد جب ماں نے بیٹے کو دیکھا نا، کہنے لگی رضا تو بدل گیا ہے، مجھے تیرے وجود میں حسین کا رنگ نظر آ گیا۔ جیسے ماں یہ جملہ بولا میں دورا ماں کے قدموں پہ گر بیٹھا۔ میں نے کہا ماں آج تک جتنی بدتمیزی کی ہے تجھے زہرا کا باعث سمجھنا پڑا۔ اس عالم میں جا کے اس دنیا میں جی رہا تھا کہ جب ماں نے مجھے روکا ہوا دیکھا کہ میرے اللہ یہاں نہ رو، میرے مولا کا فرمان کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، جب تیرا دل کہے نہ رونے کو تو میرے حسین کو
دل بھرا ہوا ہے. مجلس ہو رہی حسین کی مجلس میں جا کے لوگ یہاں اپنے آنسوؤں کو ضائع نہ کرو, ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے. کہتا ہے یہ جوان امام حسین کی مجلس میں گیا. اس کے مسجد اور محلے والے انجمن والے کہتے ہیں ہم نے جب اس جوان کو اتنے مہینوں کے بعد دیکھا اور پریشان, یہ مجلس میں نہ آنے والا ہے, کیا ہو گیا اسے؟ کہتے کبھی ظاہروں کی چھٹی بناتا, کبھی حسین کے عزاداروں کو چائے پلاتا, اور جب سارے چلے جاتے ان کے قتل ہوتا ایسا خادم حسین بن گیا. ایک نگاہ کافی ہوتی ہے سیدہ کی. یہ زندگی کے بدلنے کے لمحات ہوتے ہیں جن میں تو کوشش کرتے خود کو بدلتا ہے. کہتا ہے کہ کچھ مہینوں بعد قافلہ بنا کربلا جانے کے لیے مسجد کا متولی قافلہ لے کر جا رہا تھا, اور مجھے کہنے لگا کہ رضا ایک جوان کو لے جانا تھا خدمت کے لیے, لیکن وہ جوان بیمار پڑ گیا ہے, اگر تو راضی ہے تو ہم تجھے لے کر چلیں. تو سنا آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں نے کہا مولا حسین چند مہینے ہوئے آپ کے پاس, اتنی جلدی مجھے کربلا میں بلا دیا. اب حسین کی زیارت کی کلہ زینبیہ کے گئے, رسول حسین کو دیکھا, اپنے حرمین کو دیکھا. کہتا جتنی توبہ کرنی تھی میں بڑا ہو جاؤں. واپس آئے. کچھ مہینوں کے بعد ایک قافلہ عمرے پہ جا رہا تھا. متولی نے کہا کہ محلے کے لوگ کہہ رہے جب تک رضا نہیں چلے گا ہم نہیں چلے گا. ایسے خدا محبت کو بھیج دیتا ہے. کہتا ہے اب تو سنانا یہ جوان کہتا ہے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. میں نے کہا سیدہ اتنی جلدی راضی ہو گئی مجھے مدینے بھی بلا دیا. کہتا ہے جنت البقیع کے طرف ٹوٹی ہوئی قبر کو بڑا ہوا. 8-9 مہینے میں جوان کی زندگی بدل گئی صرف ایک عمل کی وجہ سے. جب تجھے گناہ کی دعوت ہو تو وہاں پہ گناہ کو نہ بولے, وہ حسین کو ہاں بولے. یہ وہ وقت ہوتا ہے زندگی کے بدلنے کا. کہتا 8-9 مہینے کے بعد واپس آیا. شہر کا ایک متدین تاجر تھا, فرش فروش بیچتا تھا. اس کے باپ کے پاس رضا کے بعد میں 8 مہینے سے جوان کو دیکھ رہا ہوں, بڑا متقی عاشق حسین. میں ایک لوٹی بیٹی ہے, اس کا رشتہ اسے دینا چاہتا ہوں. باپ نے کہا تاجر میں گارنٹی نہیں لیتا اپنے بیٹے. چند ہی مہینے ہوئے, کل یہ مت کہنا کہ آیا صاحب پھر دوسرے راستے پہ چلا گیا. تو بات کرنی میرے بیٹے سے بات کر. آیا اسے بتایا بیٹی دینا چاہتا ہوں, لیکن مجھ سے وعدہ کر. کون سا وعدہ؟ کا وعدہ کر آج کے بعد حسین کو چھوڑے گا نہیں. حسین کو ہاتھ دیا, ہاتھ رکھنا, امام کا ہاتھ چھوڑنا نہیں. اسماعیت میں رہنا ہمیشہ تک کا زندہ ہو. رو کر کہنے لگا جبلا میں نے دعا کی ہے خدا سے, کہ خدا جس لمحے حسین سے جدا ہونے لگوں مجھے موت دے دینا. زندگی تب تک اچھی ہے جب تک معیت اہل بیت. ٹھیک ہے جوان کا رشتہ لے کر آ جانا. کہتے ماں باپ کے ساتھ اس بچی کا رشتہ لینے کا ایران میں آپ کو پتا ہے جس بچی کا رشتہ لیا جاتا ہے وہ چائے کا ٹرے لے کر آتی ہے. کہتی میں بیٹھا ہوا تھا, یہ جوان بچی چائے لے کر میں نے چائے کا کپ لیا. اس کی نگاہ جیسے میرے چہرے پر پڑی, چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی. ماں باپ کمرے میں لے گئے. بچی جیسے ہوش میں آتی تھی کہتی تھی یا فاطمہ زہرا, یا فاطمہ زہرا. ماں باپ پریشان, بیٹی کیا ہوا؟ اچانک بے ہوش ہو گئے. رو کے کہنے لگے اماں خدا کی قسم ہے کل میں نے خواب میں حسین کی ماں کو دیکھا. کل میں نے خواب میں سیدہ کو دیکھا. اماں کسی جوان کا فوٹو مجھے بی بی نے دکھایا اور کہنے لگی یہ جوان رشتہ لینے آئے اسے نہ کہنا, اس نے میرا احترام کیا. اگر
سجدہ راضی ہو جائے اے جماع خود کو سستا نہ بیچنا تیری قیمت جنت ہے تیری قیمت تو منٹ کی لذت و گناہ ہے آج خدا کو اسی بیوی کا واسطہ دے اے خدا ان مجالس کے صدقے میں حسین کی ماں ہم سے راضی السلام چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کا آسمان بھی ہم آواز کے کٹے ہوئے بالوں آواز کا برداشت کریں علی اکبر کا چھلی سینہ برداشت کر لیں گے بابا حسین کی کٹی گردان کا واسطہ برداشت کر لیں گے لیکن مولا فرماتے ہیں ٹوٹی ہوئی پسلیاں مجھے نہیں معلوم میرے مولا علی پر کیا گزرے مظلوم اموات علی ابن ابی طالب فضانے کا مولا جلدی آئیے سیدہ بلا رہی ہے کہتی تھی فضا جب تک میرے تصویر کی آواز سنو سمجھنا میں زندہ ہوں لیکن جیسے آن رک جائے سمجھنا زہرا اب زندہ رہے مولا علی جیسے کمرے میں ہو سیدہ مصلی عبادت ایسے جملے پہ علی کا جگر پھٹ دو کہنے لگی یا علی میں تھوڑی دیر کی مہمان یہ سنت علی زارو بطار رونے لگے سیدہ تیرے بعد علی کی زندگی اگلے جملے نے میرے مولا کو تڑپا دیا فرمایا اے جان
नबी का नाम सुना था, मौला अली अपनी जगह से खड़े हुए रो कर कहने लगे लाला आप और डरते, अरे मैं अली शर्मिंदा हूँ, आपने मेरे घर में चकिया पीसी, आपने फटा हुआ लिबास पहना, अरे मैं अली शर्मिंदा हूँ, मेरे घर में आपने आग भरा रसूल का पाबंद था, जो जुमले कहने दफने अली जा मुझे रात में दफन करना, मुझे रात में दफन करना। सैयदा के जुमलों को समझने का वक्त मैं कहूँगा बीवी रात को दफन करे, मेरी समझ में आता है, ताकि अली टूटी हुई पसलियां देखे, अंधेरे में गुस्ल गए ताकि अली को जख्मों का पता न लगे, लेकिन बीवी रात में दफन क्यों करे? अली मैं नहीं चाहती मेरे जनाजे में वो आए जिन्होंने मुझे दरबार में खड़ा किया, जिन्होंने मुझ पे आग भरा दरवाजा गिरा, जिन्होंने मेरे हसन को यतीम किया, जिन्होंने मेरी जान को यतीम किया। तीसरी मस्जिद यानी जब गुस्ल करो मेरे बदन से मेरी पराहर गुण उतार, मुझे नहीं मालूम बीवी क्या छुपाना चाहती थे, शायद टूटी हुई पसलियां जला हुआ पहलू। रिवायत के जुमले अली ने गुस्ल दिया, कफन दिया, सैयदा का जनाजा घर के सामने का बच्चों अम्मा से खुदा हाफिज करो, अल्लाह किसी को यकीन नहीं रखता। ये लहजा बड़ा मुश्किल वाला होता है कि बंदा अपने महबूब को खुदा हाफिज करे। रावी कहता है ज़ैनब आगे बढ़ी, अम्मा के माथे का बोसा दे, उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, सैयदा के चेहरे को चूमने लगे, मौला हसन आगे बढ़े, अम्मा के कदमों पे सर रख के रोने लगे, लेकिन रावी कहता है हुसैन नहीं उठे, अपनी जगह पे बैठे, हुसैन मेरे अम्मा से खुदा हाफिज करो। रो कर कहने लगे बाबा तब तक नहीं जाऊंगा जब तक अम्मा न बुलाए। कहने लगा कल नहीं या अम्मा का हुसैन से नाराज हो, हुसैन से बातें करो। रिवायत के जुमले हैं बंद कफन खुले तो बालू बाहर आए, आजा मेरे लाल आजा करबला वाले हुसैन, आजा तीन दिन के प्यास हुसैन। मैं कहूँगा मौला हुसैन बड़े खुश नसीब कि मारो सीने से लगा ऐ काश कोई करबला होता, उस मीरा को सीने से लगाता, कभी शिवर तबाद मारे, कभी बुनियाद लेने से मारे।
ماتم حسین ماتم حسین